بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم سورہ تکویر سے شروع کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر کسی نے قیامت کو اپنی نظروں کے مطلب جیسے ایک آئیڈیا لینا ہے یا نظروں کے سامنے دیکھنا ہے تو وہ تکویر اور اس کے بعد آئے گی انفطار اور پھر آئے گی انشقاق، یہ 3 صورتیں پڑھ لے تو مطلب ایک نقشہ ایسا کہ اس میں کھینچا جا رہا ہے قیامت کے دن کا کہ کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس دن ہم سب کو محفوظ رکھے، اپنے سائے میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت۔ صدق اللہ العظیم۔ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور جب تارے بکھر جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور جب اس 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ جو عربوں میں اسپیشلی جو پریگننٹ اونٹنی ہوتی تھی اس کا وہ بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، اور ان کے لیے مطلب ایک بہت بڑا وہ ایک اب کہہ لو کہ ایک بہت بڑی بات ہوتی تھی، اور اس کو بہت دیکھ بھال اور بہت کھانے پینے کا اور آرام کا۔ تو وہ قیامت کے ٹائم میں کیا کہ 10 مہینے یعنی میننگ شی از آلموسٹ دیئر، مطلب اب ٹائم تو اس وقت کی اونٹنیاں ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے گا، یعنی کہ کسی کو ان کی فکر نہیں ہوگی۔ یعنی کہ جو عام حالات میں کتنی فکر ہوتی ہے، لیکن قیامت کا وہ ٹائم ایسا ہوگا کہ اس کی نشانیوں میں کی نشانی اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اونٹنیاں اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی، اور جب جنگلی جانور سمیٹ کر اکٹھے کر دیے جائیں گے اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، وہ اس طرح ہوگا جیسے سمندر میں آگ لگی ہوئی ہے۔ مطلب یہ جس وقت جو ہے یہ مطلب جب سورج لپیٹ لیا، جب پہاڑ جو ہے ادھر ادھر اڑ رہے ہوں گے جو اور جگہ پہ آئے کہ روئی کی طرح، تو اور سمندر ایسا ہوگا جیسے آگ لگی ہوئی ہے، اور جب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی، میننگ کہ اب وہی روح اور جسم ان کو دوبارہ سے ملا دیا جائے گا، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں ماری گئی، یہ جب حساب کتاب شروع ہوگا۔ جس طرح ہم جانتے ہیں کہ یہ پروسیس شروع تو یہ طریقہ عربوں میں ہوا تھا، قریش میں، جس طرح یہ جو جاہل عرب تھے، بدو کے بیٹی ہوتی تھی تو اس کو دفنا دیتے تھے، مگر یہ ان پہ بھی لاگو ہوگا کہ جو ہمارے آپ کے زمانے میں بھی جو بچیوں کو یا تو مطلب وہ پھینک دیتے ہیں، مار دیتے ہیں، مطلب وہ کہیں گے، وہ بچی پوچھے گی کہ مجھے کس قصور میں مارا گیا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ یہ نشانی اچھی اس میں نا وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آگ کی بات پیچھے ہوئی ہے کہ اس میں کوئی مطلب سمندروں میں آگ بھڑک اٹھے گی، وہ کہتے ہیں کہ یہ سراسر اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے کہ اس نے آکسیجن اور ہائیڈروجن 2 ایسی گیسوں کو باہم ملائے جس میں سے ایک آگ بھڑکانے والی ہے اور دوسری بھڑک اٹھنے والی ہے، اور ان دونوں کی ترکیب سے پانی جیسا مادہ بنایا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ حالانکہ ہائیڈروجن ویسے جو ہے اور آکسیجن جو ہے وہ آگ کو جب یعنی جتنی آگ بڑھتی ہے جب آکسیجن زیادہ ہوتی ہے، اور ہائیڈروجن جو ہے وہ بجھانے والی ہے، لیکن جب دونوں کو ملاتے ہیں تو اس سے پانی بنتا ہے۔ تو اس دن ایسی کوئی وہ ڈفرنٹ چیز کیا ہوگی کہ جس سے وہ پانی جو ہے پورا کا پورا وہ آگ بن جائے گا۔ اور جب اعمال نامے کھولے جائیں گے اور جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا اور جب جہنم دہکائی جائے گی اور جب جنت قریب لے آئی جائے گی، اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں پلٹنے اور چھپ جانے والے تاروں کی، اور رات کی جبکہ وہ رخصت ہوئی، اور صبح کی جبکہ اس نے سانس لیا۔ اگین اب اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے جسٹ ٹو شو کہ یہ بات میں کتنی سچائی ہے۔ صبح کی جبکہ اس نے سانس لیا، یہ فی الواقع ایک بزرگ پیغام بر کا قول ہے جو بڑی توانائی رکھتا ہے، عرش والے کے ہاں بلند مرتبہ ہے، وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے، وہ با اعتماد ہے۔ یہ تو جبرائیل امین کی بات ہو رہی ہے۔ وہ با اعتماد ہے، اور اے اہل مکہ تمہارا رفیق مجنون نہیں ہے، اس نے اس پیغام بر کو روشن افق پر دیکھا ہے۔ یہ پہلے بھی بات کر چکے نا کہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو انہوں نے اوپر ان کو آواز کوئی آئی تو اوپر دیکھا تو حضرت جبرائیل کو ان کی اوریجنل حالت میں دیکھا کہ وہ ایک کرسی پہ بیٹھے ہوئے اور پورے ان کے پروں نے پورے آسمان کو کور کیا ہوا تھا۔
تو بیسیکلی بات کیا ہے کہ وہ لوگ جو کہتے تھے کہ مجنون کے یعنی نعوذ باللہ ان کا دماغ پھر گیا، یہ کیا کہ پتہ نہیں کہاں سے باتیں سن کے آتے ہیں، کسی سے سیکھ کے آتے ہیں، ڈفرینٹ باتیں وہ کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی پروف کر رہے ہیں کہ وہ جس سے جو میسنجر ہے وہ میسنجر کی ایک بہت بڑی حیثیت ہے اوپر آسمانوں میں بھی، وہ توانائی بھی رکھتا ہے، ان کا بلند مرتبہ بھی ہے، وہاں ان کا حکم بھی مانا جاتا ہے. میننگ بیکاز جبرائیل امین واز اے لیڈر آف فرشتوں کا لیڈر تھے، وہ لیڈر ہیں وہ. تو اس نے اس پیغامبر کو روشن افق پر دیکھا ہے، اور وہ غیب کی اس علم کو لوگوں تک پہنچانے کے معاملے میں بخیل نہیں ہے، اور یہ کسی شیطان مردود کا قول نہیں ہے. پھر تم لوگ کدھر چلے جا رہے ہو؟ یہ تو سارے جہاں والوں کے لیے ایک نصیحت ہے، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو راہ راست پر چلنا چاہتا ہو، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے. سورہ انفطار، یہ سورہ انفطار اور تکویر تقریباً ایک ہی قریب کا ان کا زمانہ ہے، جو میں وہی بتا چکی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، جو حضرت عبداللہ بن عمر نے مطلب ان سے مروی ہے کہ آپ نے کہا کہ تینوں صورتیں، ایک یہ اب انفطار اور اس کے بعد انشقاق آئے گی، اس میں ایک پورا نقشہ کھینچا گیا قیامت کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء فطرت واذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. صدق اللہ العظیم. جب آسمان پھٹ جائے گا، انفطرت جو ہے نا پھٹنا، جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب تارے بکھر جائیں گے اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے اور جب قبریں کھول دی جائیں گی، اس وقت ہر شخص کو اس کا اگلا پچھلا سب کیا دھرا معلوم ہو جائے گا. اے انسان، کس چیز نے تجھے اپنے اس رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال دیا، جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے نک سک سے درست کیا، تجھے متناسب بنایا اور جس صورت میں چاہا تجھ کو جوڑ کر تیار کیا؟ ہرگز نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جزا اور سزا کو جھٹلاتے ہو، حالانکہ تم پر نگران مقرر ہے، ایسے معزز کاتب جو تمہارے ہر فعل کو جانتے ہیں. تو کرامن کاتبین جو ہمارے دائیں بائیں بیٹھے ہیں، جو ہمارے ہر عمل ہر لفظ جو ہماری زبان سے نکلتا ہے اس کو لکھتے رہ رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں یہ روزے جزا کو تم لوگوں نے جھٹلا دیا. بیسیکلی تم کس چیز کے دھوکے میں ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے تمہیں جس شکل میں تم ابھی یہاں پر کھڑے ہوئے ہو، یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، تمہیں نک سک سے درست کیا، متناسب بنا. دیکھو کہ کتنا ہر چیز بیلنس ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بات اصل میں یہ ہے کہ تم روزے جزا اور سزا کو جھٹلا رہے ہو. اس میں اگر میں اور آپ یہ کنفرم دماغ میں ہمارے بیٹھ جائے اور ہمیں یقین ہو جائے کہ کرامن کاتبین ہیں، وہ لکھ رہے ہیں، تو پھر یہ ایمان اور زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے کہ جزا بھی ہے اور سزا بھی ہے. کیونکہ لکھنے کا مقصد کیا؟ پروف ہے. ایسی چیز نہیں ہے کہ میں دنیا میں عمل کی جا رہی ہوں اور اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی نوٹ کرنے والا نہیں ہے، سب کچھ لکھا جا رہا ہے. یقیناً نیک لوگ مزے میں ہوں گے اور بے شک بدکار لوگ جہنم میں جائیں گے. جزا کے دن وہ اس میں داخل ہوں گے اور اس سے ہرگز غائب نہ ہو سکیں گے. اور تم کیا جانتے ہو کہ وہ جزا کا دن کیا ہے؟ ہاں، تمہیں کیا خبر کہ وہ جزا کا دن کیا ہے؟ یہ وہ دن ہے جب کسی شخص کے لیے کچھ کرنا کسی کے بس میں نہ ہوگا. فیصلہ اس دن بالکل اللہ کے اختیار میں ہوگا. یعنی اس وقت کوئی کچھ کرنا بھی چاہے گا تو کسی دوسرے کے لیے، اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا تو کسی دوسرے کے لیے تو کیا کریں گے. ٹھیک ہے. اب آتی ہے سورہ مطففین اور انشقاق اس کے بعد آئے گی. مطففین جو ہے بیسیکلی یہ جو وہ کہتے ہیں کہ مکہ معظمہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے، اور اس میں ناپنے اور تولنے ان لوگوں کے بارے میں ذکر ہے جو ناپ تول میں کمی بیشی کرتے ہیں، ناپ تول میں کمی بیشی جو کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ. تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے جن کا حال یہ ہے کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو انہیں گھاٹا دیتے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے، یہ بھی دماغ میں رکھے، ناپ تول میں کمی بیشی. تو جب آپ خود لینے جا رہے ہو، یو میک شور کہ کوئی آپ کو کم نہ دے دے. جھگڑا بھی کریں گے، لڑائی بھی کریں گے کہ تولنے میں، اور خود ناپ اور تول میں کمی کر دیتے وقت کم دیں گے، لیتے وقت زیادہ لیں گے.
کیا یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ ایک بڑے دن یہ اٹھا کر لائے جانے والے ہیں، اس دن جب کہ سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ ہرگز نہیں، یقیناً بدکاروں کا نامہ اعمال قید خانے کے دفتر میں ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ قید خانے کا دفتر کیا ہے؟ دفتر مینس ایک کتاب، یعنی بک جس میں لکھا ہوا ہوگا، سب کے اعمال لکھے ہوں گے، وہ رجسٹر۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ قید خانے کا دفتر کیا ہے؟ ایک کتاب ہے لکھی ہوئی۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں، اور اسے نہیں جھٹلاتا مگر ہر وہ شخص جو حد سے گزر جانے والا بد عمل ہے۔ اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہے تو کہتا ہے یہ تو اگلے وقتوں کی کہانیاں ہیں۔ ہرگز نہیں، بلکہ دراصل ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے۔ ہرگز نہیں، بالیقین اس روز یہ اپنے رب کی دید سے محروم رکھے جائیں گے۔ تو جو لوگ جو نافرمانی اس دنیا میں کرتے ہیں، ان کو اس دن آپ سوچو، ایک تو دوزخ کا عذاب، لیکن وہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی دید سے بھی، مطلب اللہ تعالیٰ کو دیکھ بھی نہیں سکیں گے، ان کو یہ کبھی پتہ نہیں چلے گا کہ ان کا پیدا کرنے والا ہے کون، ان کو بنانے والا ہے کون۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم نا یہ بھی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن اپنا دیدار نصیب کرے، ہمیں ان لوگوں میں نہ بنا دے کہ جو دیکھ بھی نہ سکے۔ پھر یہ جہنم میں جا پڑیں گے، پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی چیز ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ ہرگز نہیں، بے شک نیک آدمیوں کا نامہ اعمال بلند پایا لوگوں کے دفتر میں ہے، اور تمہیں کیا خبر کہ کیا ہے وہ بلند پایا لوگوں کا دفتر؟ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے جس کی نگہداشت مقرب فرشتے کرتے ہیں۔ بے شک نیک لوگ بڑے مزے میں ہوں گے، اونچی مسندوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے، ان کے چہروں پر تم خوشحالی کی رونق محسوس کرو گے۔ ان کو نفیس ترین سربند شراب پلائی جائے گی جس پر مشک کی مہر لگی ہوگی۔ جو لوگ دوسروں پر بازی لے جانا چاہتے ہیں، وہ جو دوسرے لوگوں پر بازی لے جانا چاہتے ہوں، وہ اس چیز کو حاصل کرنے میں بازی لے جانے کی کوشش کریں۔ اس شراب میں تسنیم کی آمیزش ہوگی، یہ ایک چشمہ ہے جس کے پانی کے ساتھ مقرب لوگ شراب پیئیں گے۔ تسنیم جو ہے چشمے کا نام ہے، جنت میں ایک چشمہ ہے، اس کا نام تسنیم ہے۔ مجرم لوگ دنیا میں ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے، جب ان کے پاس سے گزرتے تھے تو آنکھیں مار مار کر ان کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ یعنی ہوتا نا کہ کبھی کبھی جب کسی کا ہم نے مذاق اڑانا ہو تو ایک دوسرے کو آنکھوں کے اشاروں سے ذرا وہ کرتے، منہ سے کچھ نہیں بولتے لیکن آنکھوں کے اشارے کرتے، تو آنکھیں مار مار کر ان کی طرف اشارے کرتے تھے۔ اپنے گھروں کی طرف پلٹتے تو مزے لیتے ہوئے پلٹتے تھے، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے تھے کہ یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں، حالانکہ وہ ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ یعنی کہ جو لوگ دین پر چل رہے تھے، جو لوگ اللہ کی راہ میں کام کر رہے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے یہ بہک گئے، یہ لوگ خراب ہیں، یہ لوگ غلط ہیں۔ آج ایمان لانے والے کفار پر ہنس رہے ہیں، مسندوں پر بیٹھے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہیں۔ مل گیا نا کافروں کو ان حرکتوں کا ثواب جو وہ کیا کرتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ اب ایک کمپیرزن پیش کر رہے ہیں کہ دنیا میں جو لوگ ہنستے تھے، جن لوگوں پہ ہنستے تھے، اب وہ پلٹ گئی بازی، اب جن پہ ہنسا جاتا تھا اب وہ ہنس رہے ہیں ان لوگوں کا حال دیکھ کے جو جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ یہ جو جب بھی قیامت سے ریلیٹڈ جو بھی باتیں آ رہی، ٹھیک ہے، ایک انسان کے دل میں خوف بھی پیدا ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ہمارے یہاں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اچھا اتنی زیادہ قیامت کی باتیں کیوں کرنی ہے، باتیں اتنی ذکر نہیں کرو، بچوں کے سامنے ذکر نہ کرو، یہ جہنم کی بات ہی دوزخ کی بات۔ یہ کہ میرے اور آپ کے لیے یہ اس لیے ضروری ہے اس بات کا بار بار ہونا کہ یہ ہمیں آخرت کا یاد دلاتے رہے، تاکہ ہم دنیا میں جب اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ انوالو کر لیں تو اس وقت مجھے خیال آئے کہ نہیں، ایک وقت یہ بھی آنا ہے، تو میں نے اس کی بھی تیاری ساتھ ساتھ کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس میں آپ دیکھو کہ ہر صورت میں جہاں پر قیامت کا ذکر آ رہا ہے، دوزخ کا ذکر آ رہا ہے، وہ جنت کا بھی ذکر آ رہا ہے۔ ایک مومن جو ہے وہ بالکل ہی مایوس نہیں ہوتا کبھی بھی، ایک امید اور مایوسی دونوں کے درمیانی راستے اختیار کرتا ہے، کہ اس کو اللہ تعالیٰ سے امید بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش کے اس کو جنت الفردوس میں جگہ دیں گے۔ دوسری طرف یہ ڈر بھی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اعمال اتنے کم ہو کہ دوزخ میں میرا مقدر بن جائے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے امید کے ساتھ ہم نے جو ہے وہ وقت گزارنا ہے اپنا۔ اچھا جی، سورہ انشقاق، شک ہو جانا جو ہوتا ہے نا، پھٹ جانا، شک ہو جانا، یہ سے، اور یہ وہ تیسری صورت ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے، اور یہ بھی ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے مکہ کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت
وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ۔ صدق اللہ العظیم۔ جب آسمان پھٹ جائے گا، اور دیکھا ہے کتنے ڈیفرنٹ لفظ استعمال ہوئے، شقت، شک ہو جانا، اور یا ترجمہ یہی ہے کہ جب آسمان پھٹ جائے گا۔ اور پھر جو اس سے پہلے ہم نے انفطار پڑھی تھی، انفطار میں بھی جو پہلے جو وہ لفظ تھا کیا تھا، جب آسمان پھٹ جائے گا، جبکہ لفظ فطرت، تو یہ ڈفرینٹ الفاظ استعمال ہوئے گرامیٹیکلی، مے بی دیر سو مچ بیہائنڈ دیم کہ جو کس لیے کس وقت، اس میں تو ہم نہیں جا رہے، لیکن بہت سارے ڈفرینٹ نام اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے بات ایک بات بتانے کو انسان کو۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کے فرمان کی تعمیل کرے گا، اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ اپنے رب کا حکم مانے، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر پھینک کر خالی ہو جائے گی۔ جو کچھ زمین کے اندر ہے، زمین کے اندر ایک چیز تو کیا ہے کہ جس طرح جو زمین پر قبریں بنی ہوئی ہیں، اس میں جو باڈیز ہیں وہ سب کے سب باہر آ گئی۔ پھر وہ یہ بھی ایک بات ہے کہ جو کچھ حقیقت ہوگی وہ سب کچھ بیان ہو کے مطلب وہ باہر نکل آئے گی۔ all the realities will come out، کہ کوئی چیز چھپی نہیں رہ جائے گی، سب کچھ باہر آ جائے گا، اور اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی، اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ اس کی تعمیل کرے۔ اے انسان، تو کشا کشا اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے، میں اور آپ، no matter what we do، ایک ایک دن جو ہم گزار رہے ہیں اس دنیا میں، ہم آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کے قریب جا رہے ہیں، اس دن کے قریب جا رہے ہیں، نو میٹر جو بھی کچھ ہم کر لیں، ہم وہ میڈیکلی اپنے آپ کو یہ فیلنگ تو وہ فیلنگ کرا کے شکل اچھی بنا لیں، تھوڑا سا اپنے آپ کو مینٹین کر لیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، بظاہر شاید ہم نہ لگے بڑی عمر کے، مگر اپنے آپ کو تو یہ پتا ہوتا ہے نا کہ ہماری عمر کیا ہے، اور ہم آہستہ آہستہ اس طرف چلتے جا رہے ہیں جو ایک وقت آ رہا ہے، سب کے اوپر آ رہا ہے۔ وہ موت کا انکار دنیا کا کوئی مذہب نہیں کر سکتا، سب موت پہ یقین سب کو ہے۔ وہ ان کی پرابلم کیا ہے کہ جی آخر سوال جواب ہونا ہے نہیں ہونا، اور دوبارہ زندہ کیا جانا ہے نہیں کیا جانا، دیٹس دا ایشو۔ اچھا جی، کشا کشا اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے اور اس سے ملنے والا ہے، پھر جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا، اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا، اور وہ اپنے لوگوں کی طرف خوش خوش پلٹے گا۔ اچھا، یعنی اس سے جو ہے سخت پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی، اس سے یعنی بیسیکلی یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ فلاں فلاں کام تو نے کیوں کیا تھا اور تیرے پاس ان کاموں کے لیے کیا عذر ہے، اور مطلب اتنا زیادہ ڈیٹیل میں ان سے نہیں پوچھا جائے گا، اور قصوروں سے درگزر کیا جائے گا اور اسے معاف کر دیا جائے گا۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ سے ایک روایت منقول ہے کہ ایک دفعہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ کہتی ہے ایک دفعہ آپ نے فرمایا جس سے بھی حساب لیا گیا وہ مارا گیا۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جس کا نام اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، وہ تو صرف اعمال کی پیشی ہے، لیکن جس سے پوچھ گچھ کی گئی وہ مارا گیا۔ اور ایک اور روایت میں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں دعا مانگتے ہوئے سنا، خدایا مجھ سے ہلکا حساب لے۔ آپ نے جب سلام پھیرا تو میں نے اس کا مطلب پوچھا، آپ نے فرمایا ہلکے حساب سے مراد یہ ہے کہ بندے کے نامہ اعمال کو دیکھا جائے اور اس سے درگزر کیا جائے۔ اے عائشہ، اس روز جس سے حساب فہمی کی گئی وہ مارا گیا، یعنی جس سے سوال جواب شروع ہو گیا، جس سے پوچھ گچھ شروع ہو گئی، تو سمجھو مارا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی حاسب و حساب یسیر، اللہ تعالیٰ ہم سے ہلکا حساب لے، میننگ کہ ہم سے اللہ تعالیٰ درگزر فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ اس سے جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا، اور وہ اپنے لوگوں کی طرف خوش خوش پلٹے گا۔ رہا وہ شخص جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا تو وہ موت کو پکارے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا۔ وہ اپنے گھر والوں میں مگن تھا، اس نے سمجھا تھا کہ اسے کبھی پلٹنا نہیں ہے، پلٹنا کیسے نہ تھا، اس کا رب اس کے کرتوت دیکھ رہا تھا۔ بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں شفق کی اور رات کی اور جو کچھ وہ سمیٹ لیتی ہے، اور چاند کی جبکہ وہ ماہ کامل ہو جاتا ہے، تم کو ضرور درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف گزرتے چلے جانا ہے۔ پھر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے، اور جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے۔ پہلے ہم سجدہ کر لیتے۔ اور جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے، بلکہ یہ منکرین تو الٹا جھٹلاتے ہیں، حالانکہ جو کچھ ہی اپنے نامہ اعمال میں جمع کر رہے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ لہٰذا ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو، البتہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں
اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے. اگین یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا پہلا سٹیپ کیا ہے؟ ایمان لانا، اس کے بعد نیک عمل کرنا. جو میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں پر یہ نہیں کہا کہ ایمان لاؤ اور اس کے بعد تو مجھے ایک پرفیکٹ مسلمان بن کے دکھاؤ. اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کا نیک عمل کیے، تو ہمیں کنٹینیوسلی بس اچھے عمل، نیک عمل کرتے رہنا ہے. جب کوئی غلطی ہو جائے اس کا حل یہ ہے کہ اب غلطی کی معافی مانگے اور ایک کوئی اچھی بات کر دیں، کوئی اچھا کام کر دیں، تو وہ نیکیاں جو ہے برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. الحمدللہ. جی سورہ بروج. اچھا سورہ بروج جو ہے نا یہ اس وقت نازل ہوئی ہے. سورہ وہ کہتے ہیں کہ جب مسلمانوں پہ جو قریش کا اور مکے والوں کا ظلم تھا نا وہ بہت تیزی پکڑ چکا تھا. اور یہ بیسیکلی اس کے پیچھے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں آگے اس میں ورڈ آئے گا، پہلے سے ذکر کر دیتی تاکہ جب وہ پڑھے تو پھر کلیئر ہو کہ اس میں اصحاب الاخدود کا ذکر آئے گا. گڑھے، اخدود کہتے ہیں گڑھوں کو، کہ 3-4 ہسٹری میں مطلب جن کے بارے میں پتہ ہے اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جب لوگ ایمان لائے ہیں تو اس وقت کے جو آپ کہہ لو جو رولرز تھے انہوں نے ان کو گڑھے کھدوا کے اس میں آگ لگوا کے ان کو اس میں زندہ جلا دیا گیا تھا. یہ کافی دفعہ ہوا. اس میں جو جو واقعات ہیں وہ میں تھوڑے سے آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں، پھر انشاءاللہ چلتے ہیں. ایک تو واقعہ یہ ہے کہ جو حضرت صہیب رومی، یہ ایک صحابی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، مطلب ایک صحابی تھے. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ سے روایت کی ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک ساحر تھا، اس کے پاس ایک میجیشین تھا، جس طرح فرعون کا بھی ہم نے سنا ہے کہ اس کے پاس بھی جادوگر تھے. تو ایک ساحر تھا اس کے پاس. اس نے اپنے بڑھاپے میں بادشاہ سے کہا کہ مجھے کوئی ایک لڑکا ایسا دے دو جس کو میں اپنا یہ جو جادوگری کا سارا کام ہے وہ اس کو سکھا دوں میں. تو بادشاہ نے ایک لڑکے کو مقرر کر دیا. اب وہ لڑکا جب بھی ساحر کے پاس جاتا، راستے میں ایک راہب رہتا تھا. راہب مینس جو یہ عیسائی ریلیجس لیڈر ہوتے ہیں، جو اس وقت کے اوریجنل یعنی جو مذہب تھا نا، جو اس وقت کا اسلام تھا، حضرت عیسیٰ کا مذہب، وہ اس پہ قائم تھا. اچھا وہ اس راہب کے پاس راستے میں رکتا، راہب اس کو کچھ اچھی باتیں بتاتا اور وہ پھر وہیں سے مطلب جو ہے وہ واپس آ جاتا. کرتے کرتے وہ اس کی باتوں سے متاثر ہو کے وہ لڑکا جو تھا اس پر ایمان لے آیا. حتیٰ کہ اس راہب نے اس کی تربیت اس طرح کی کہ اس کو کچھ اللہ تعالیٰ نے کرامات بھی دے دی کہ وہ اندھوں کو بھی آنکھوں کی بینائی بھی دے دیتا تھا، کوڑی جو ہوتے تھے ان کو تندرست بھی کرنے لگا. بادشاہ کو جب یہ معلوم ہوا تو اس نے کہ یہ لڑکا تو توحید پر ایمان لے آیا ہے، اس نے سب سے پہلے تو اس راہب کو قتل کرا دیا. اس کے بعد اس لڑکے کو بھی قتل کرانے لگے. اب ہوا کیا کہ جب وہ اس لڑکے کو قتل کرنے لگتے اس نے ڈفرنٹ ٹیکنیکس استعمال کر لی، وہ کوئی بھی چیز اس لڑکے پر اثر ہی نہ کرے، مطلب وہ کوئی چیز اس کو مار ہی نہ سکے. تو جب یہ سب چیزیں ٹرائی کر لی، اس لڑکے نے کہا کہ تم اگر مجھے قتل ہی کرنا چاہتے ہو تو ایک مجمع لگاؤ، عام مجمع، لوگوں کو جمع کرو اور بسمی رب الغلام یعنی اس لڑکے کے رب کے نام پر کہہ کر مجھ پر تیر مارو، میں مر جاؤں گا. اس بادشاہ نے ایسے ہی کیا، پورے شہر کے لوگوں کو جمع کر لیا اور اس لڑکے کو درمیان میں رکھ کے یہ کہہ کے کہ مطلب اس لڑکے کے رب کے نام سے میں اس تیر چلا دیا. وہ تیر اس لڑکے کو لگا اور وہ لڑکا مر گیا. مجمع میں میجورٹی جتنے لوگ موجود تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو ظاہری بات، اس کا مطلب ہے کہ یہ کسی صحیح راستے پہ تھا، ہم بھی وہی کریں گے، وہ مسلمان ہو گئے. تو اس وقت کے پھر اس بادشاہ نے گھڑے کھدوائے، اس میں آگ ڈلوائی اور ان سب کو جو جو مسلمان ہوتے تھے ان کو اس آگ میں وہ ڈلوا دیتا تھا. دوسرا واقعہ جو ہے حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ ایک رات ایک جو ایران کا بادشاہ تھا اس نے شراب پی، نشے میں اس کو سمجھ نہیں آئی، اس نے اپنی بہن سے زنا کر لیا. اب جب بہن سے زنا کیا اس کے بعد ان کے درمیان ناجائز تعلقات استوار ہو گئے. اب جب اس بات کھلی تو بادشاہ نے لوگوں کو اعلان کرا دیا، جس بادشاہ نے یہ زنا کیا تو اس نے جب دیکھا کہ لوگوں کو پتہ چل رہا ہے، اس نے اعلان کرا دیا کہ خدا نے بہن سے نکاح حلال کر دیا ہے. لوگوں نے اسے قبول نہ کیا. جب لوگوں نے اسے قبول نہ کیا تو انہوں نے ان کو ڈفرنٹ قسم کے عذاب دینا شروع کیے اور ان کو مجبور کیا کہ یہ بات مان لیں. اس کے باوجود بھی جو نہیں مانتا تھا پھر ان کو آگ سے بھرے ہوئے گھڑوں میں وہ پھینکواتا چلا گیا. اور حضرت علی کہتے ہیں کہ یہ جو مجوسی ہیں، جو ایک مذہب ہے نا جو آگ کو پوجتے ہیں، ان میں اسی لیے حلال ہے بہن سے شادی کرنا. محرمات سے، ناٹ اونلی بہن، جو بھی آپ کے محرم رشتے ہیں ان سے نکاح کو انہوں نے جائز کیا ہوا ہے. تیسرا واقعہ ابن عباس نے اسرائیلی روایات سے نقل کیا ہے کہ جو بنی اسرائیل کی جو جب یعنی حضرت موسیٰ پہ وہ ایمان لے آئے تھے
تو انہوں نے جب ان لوگوں کو جو بابل والے تھے انہوں نے ان کو اس سے پھیرنے سے جو مجبور کیا، تو جو حضرت موسیٰ کا دین نہیں چھوڑتے تھے ان کو آگ کے گڑھے میں ڈال دیتے تھے۔ اور پھر نجران کا ایک قصہ ہے کہ جس میں وہ بیسیکلی قصہ مختصر یہ کہ یہودیوں جو بیسیکلی ایک جو یہودیوں نے ظلم یہ کیا کہ ایک جگہ جب ایک یہودی بادشاہ کی حکومت ہو گئی، اس نے وہاں کے عیسائیوں کو جو ہے نا قتل کرنا شروع کر دیا، یا ان کو کہا کہ مذہب چینج کرو۔ اس کے بدلے کے طور پہ ایک وقت جب پلٹا تو پھر ان یہودیوں کو کوئی کہتے ہیں 20,000 کے قریب وہ لوگ تھے کہ گڑھا کھود کے آگ جلا کے ان کو اس میں پھینک دیا گیا تھا۔ اس سے جو میسج ملتا ہے نا، جو ایک لیسن لینا، دو لیسن۔ ایک تو ظاہری بات ہے کہ یہ بات جب قریش کے سامنے رسول اللہ یہ آیات پڑھ رہے ہیں تو ان کو میسج مل رہا ہے کہ بھائی تم اگر اپنی بات حرکتوں سے باز نہیں آؤ گے تو تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا وہ بھی تم دیکھ لو۔ اور دوسرا اس میں ایمان والوں کا ایک وہ ہے کہ جس نے ایمان پہ جو کاربند ہو گیا، اس نے نو میٹر واٹ سچویشن دیر از، ایمان نہیں چھوڑا اس نے، انہوں نے جلنا جو ہے منظور کر لیا، انہوں نے دین کو نہیں چھوڑا۔ تو اس سے میں اور آپ بس اتنا لیسن بھی اگر لے لیں نا کہ دین میں جب چھوٹی موٹی سختیاں ہمارے راہ میں آتی ہیں تو ان کو ہم بہت بڑا نہ سمجھیں، ان کو اپنے ایمان کو ادھر اور سٹرونگ کر لیں کہ یہ جو میرے راستے پہ دین پہ چلنے میں مشکل آ رہی ہے، یہ میرا ایک امتحان ہو رہا ہے، مجھے اس امتحان میں پورا اترنا ہے، میں نے دین کو نہیں چھوڑنا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود۔ صدق اللہ العظیم۔ قسم ہے مضبوط قلعوں والے آسمان کی اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اور دیکھنے والے کی اور دیکھی جانے والی چیز کی، کہ مارے گئے گھڑے والے، اس گھڑے والے جس میں خوب بھڑکتے ہوئے ایندھن کی آگ تھی، جبکہ وہ اس گھڑے کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے، اور جو کچھ وہ ایمان لانے والوں کے ساتھ کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے۔ اور ان اہل ایمان سے ان کی دشمنی اس کے سوا کسی وجہ سے نہ تھی کہ وہ اس خدا پر ایمان لے آئے تھے جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے، جو آسمانوں اور زمین کی سلطنت کا مالک ہے، اور وہ خدا سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ جن لوگوں نے مومن مردوں اور عورتوں پر ظلم و ستم توڑا اور پھر اس سے تائب نہ ہوئے، یقیناً ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلائے جانے کی سزا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، یقیناً ان کے لیے جنت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ ہے بڑی کامیابی۔ در حقیقت تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا، اور وہ بخشنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، عرش کا مالک ہے، بزرگ و برتر ہے، اور جو کچھ چاہے کر ڈالنے والا ہے۔ کیا تمہیں لشکروں کی خبر پہنچی ہے، فرعون اور ثمود کے لشکروں کی؟ مگر جنہوں نے کفر کیا ہے وہ جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ یعنی کہ لشکروں کی خبر دینے کا مطلب کیا ہے کہ وہ اتنے بڑے بڑے مضبوط لوگ تھے، ان کے ساتھ کیا ہوا، ان کا اب تمہیں نشان بھی نہیں ملتا، تو کیا تم نے اس سے سبق نہیں لیا؟ مگر جنہوں نے کفر کیا ہے وہ جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ اللہ نے ان کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ ان کے جھٹلانے سے اس قرآن کا کچھ نہیں بگڑتا، بلکہ یہ قرآن بلند پایا ہے، اس لوح میں نقش ہے جو محفوظ ہے۔ مطلب جو کوئی کچھ بھی کر لے، اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا۔ نقصان کس کو پہنچے گا؟ انسان کو خود پہنچے گا نقصان۔ سورہ طارق یہ ابتدائی صورتوں میں سے ہے جو مکہ میں جو نازل ہوئی۔ سورہ طارق، طارق کی بھی ایک چمکتا ہوا جو ستارے کی بات، طارق جو ہے ستارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق۔ قسم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے کی، اور تم کیا جانو کہ وہ رات کو نمودار ہونے والا کیا ہے؟ وہ چمکتا ہوا تارا، کوئی جان ایسی نہیں ہے جس کے اوپر کوئی نگہبان نہ ہو۔ پھر ذرا انسان یہی دیکھ لے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ یقیناً وہ خالق اسے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ جس روز پوشیدہ اسرار کی جانچ پڑتال ہوگی، اس وقت انسان کے پاس
نہ خود اپنا کوئی زور ہوگا اور نہ کوئی اس کی مدد کرنے والا ہوگا۔ قسم ہے بارش برسانے والے آسمان کی اور نباتات اگتے وقت پھٹ جانے والی زمین کی، یہ ایک جچی تلی بات ہے، ہنسی مذاق نہیں ہے۔ یہ لوگ کچھ چالیں چل رہے ہیں اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں، بس چھوڑ دو اے نبی ان کافروں کو، ایک ذرا کی ذرا ان کے حال پر چھوڑ دو۔ مطلب آپ دیکھو کہ کتنی یعنی مکن صورتوں کا ہے یہ کہ چھوٹی چھوٹی آیتیں ہوتی ہیں، میسج کتنا بڑا ہوتا ہے، لیکن بات ان چھوٹی آیتوں میں بھی انسان کو سیدھے دل پہ لگتی ہے جا کے کہ اللہ تعالیٰ مطلب اس سے زیادہ ریمائنڈر کیا ہوگا۔ اس سے یہ آپ سوچو کہ مکہ کی زندگی کتنی 13 سال کی زندگی ہے، مطلب بار بار مکی قرآن میں اسی طرح کی آیات ملتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریمائنڈر۔ 13 سال کوئی چھوٹی مطلب چھوٹا وقت، کم وقت نہیں ہے 13 سال، مطلب ایک بہت بڑا ٹائم ہے 13 سال۔ اور اگر اس کے باوجود بھی صرف مٹھی بھر لوگ مسلمان ہوئے تھے، کتنی ضد ان کے اندر ہوگی، کتنے ڈٹائی ان کے اندر کی جن پہ اثر نہیں ہوا، جبکہ وہ یہ نہیں ہے کہ کسی تھرڈ پرسن سے سن رہے ہیں، وہ خود اللہ کے رسول سے، اللہ کے نبی سے سن رہے ہیں۔ سورہ اعلیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا سورہ اعلیٰ کو وتر کی جو پہلی رکعت ہے نا اس میں پڑھا کرتے تھے، وتر کی پہلی رکعت میں آپ سورہ اعلیٰ کو پڑھا کیا کرتے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى۔ اے نبی اپنے رب برتر کے نام کی تسبیح کرو، جس نے پیدا کیا اور تناسب قائم کیا، جس نے تقدیر بنائی پھر راہ دکھائی، جس نے نباتات اگائی پھر ان کو سیاہ کوڑا کرکٹ بنا دیا، یعنی کہ جو زمین سے اگاتا بھی ہے پھر وہی جل بھی جاتی ہے، جس طرح یہ سردیوں میں ہم دیکھتے ہیں ہرا بھرا سب کچھ ہوتا ہے، اور کیسی جب سردیاں آتی ہیں سب کچھ ٹن من سارا براؤن ہو جاتا ہے، جل جاتا ہے ایک دم سے۔ ہم تمہیں پڑھوا دیں گے پھر تم نہیں بھولو گے سوائے اس کے جو اللہ چاہے، وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور جو کچھ پوشیدہ ہے اس کو بھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے بھی ذکر آ چکا ہے نا کہ اور جگہ آیا ہے کہ اپنی زبان کو اب جلدی جلدی نہ ہلائیں، ہمارا کام ہے آپ کو یاد کرانا۔ تو دوبارہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ آپ مطلب جو مطلب پریشان نہیں ہو، یعنی آپ نہیں بھولیں گے، ہم تمہیں پڑھوا دیں گے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص سے اور ابن مردویہ سے حضرت عبداللہ بن عباس نے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے الفاظ کو اس خوف سے دہراتے جاتے تھے کہ کہیں بھول نہ جائیں، اور کہتے ہیں کہ جبریل وہی سنا کر فارغ نہ ہوتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھول جانے کے اندیشے سے ابتدائی حصہ دہرانے لگتے تھے۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطمینان دلایا ہے کہ وحی کے نزول کے وقت آپ خاموشی سے سنتے رہیں، ہم آپ کو اسے پڑھوا دیں گے اور وہ ہمیشہ کے لیے آپ کو یاد ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مہربانی تھی، کیونکہ پورا قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں محفوظ ہونا تھا، تو وہ اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ تھا نا، معجزہ ہے ابھی بھی جو حفاظ ہے جس طرح وہ یاد کرتے ہیں۔ اب دیکھو کہ ذرا سا بیچ میں وہ اپنی ریپیٹیشن جو ریویو ہے اس کو کم کریں، بھولنا شروع ہو جاتا ہے انسان۔ تو اس لیے جس نے جتنا بھی یاد کیا ہوا، یہ میرے لیے بھی میسج ہے، آپ کے لیے بھی، کہ جتنا کچھ بھی قرآن کا یاد کیا ہوا ہے نا اس کو اپنی ڈیلی لائف میں ریویو کرتے رہیں، کیونکہ یاد کر کے بھولنا از ناٹ گڈ۔ اور قیامت کے دن ہمیں جب انشاءاللہ تعالی ہمیں اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے تو ہمیں کہا جائے گا کہ تم قرآن پڑھتے رہو اور اپنے اوپر چڑھتے جاؤ، تو جس لیول پہ جہاں تک پہنچ کے تمہارا یاد کیا وہ قرآن ختم ہوگا وہ تمہارا لیول ہے، تو جتنا ہم یاد کریں گے وہ ہمارے لیے بہتر ہے، اس کو ریویو کرتے رہیں۔ اور ہم تمہیں آسان طریقے کی سہولت دیتے ہیں، لہٰذا تم نصیحت کرو اگر نصیحت نافع ہو۔ جو شخص ڈرتا ہے وہ نصیحت قبول کرے گا، اور اس سے گریز کرے گا وہ انتہائی بدبخت جو بڑی آگ میں جائے گا، پھر نہ اس میں مرے گا نہ جیے گا۔ فلاح پا گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اپنے رب کا نام یاد کیا، پھر نماز پڑھی، مگر تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ یہی بات پہلے آئے ہوئے صحیفوں میں بھی کہی گئی تھی، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں، یعنی ڈے ون سے بات یہی کہی جا رہی ہے، جو قرآن نے آ کے پھر اس پہ مہر لگا دی کہ دس از اے فیکٹ۔ پہلے بھی یہی بات ہوتی رہی کہ آخرت ہے، اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرو،
آخرت میں سزا اور جزا دونوں ہوں گی. سورہ غاشیہ اور یہ بھی ابتدائی زمانے کی جو صورتوں میں سے ہے. مطلب غاشیہ میں جسے آپ کہہ لو کہ چھا جانا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. هل اتاك حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملة ناصبہ تصلى نارا حامیہ تسقى من عین آنیہ. کیا تمہیں اس چھا جانے والی آفت کی خبر پہنچی ہے؟ کچھ چہرے اس روز خوف زدہ ہوں گے، سخت مشقت کر رہے ہوں گے، تھک جاتے ہوں گے، شدید آگ میں جھلس رہے ہوں گے. کھولتے ہوئے چشمے کا پانی انہیں پینے کو دیا جائے گا. خاردار سوکھی گھاس کے سوا کوئی کھانا ان کے لیے نہ ہوگا جو نہ موٹا کرے نہ بھوک مٹائے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کریں. کچھ چہرے اس روز بارونق ہوں گے، اپنی کارگزاری پر خوش ہوں گے، عالی مقام جنت میں ہوں گے، کوئی بےہودہ بات وہاں نہ سنیں گے. اس میں چشمے رواں ہوں گے، اس کے اندر اونچی مسندیں ہوں گی، ساغر رکھے ہوئے ہوں گے، گاؤ تکیوں کی قطاریں لگی ہوں گی اور نفیس فرش بچھے ہوئے ہوں گے. یہ لوگ نہیں مانتے تو کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بنائے گئے؟ آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کیسے اٹھایا گیا؟ پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے جمائے گئے؟ اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بچھائی گئی؟ یعنی اگین اللہ تعالیٰ ہمیں ریمائنڈ کرا رہے ساری نشانیاں اپنی، کہ مطلب اگر تم بھول گئے ہو کہ میں کون ہوں تو ان چیزوں کی طرف ذرا دیکھ لو کہ کیا تمہیں ان چیزوں کو دیکھ کے سمجھ نہیں آتی کہ ان کو کس نے بنایا. مطلب بیسیکلی تدبر کرو، غور و فکر کر لو کہ تم، کیونکہ جب تک ہم غور و فکر نہیں کرتے اس وقت تک ہم وہ محسوس نہیں کر سکتے. چیزوں کو سوچنا ہے ہمیں. ایک مسلمان جو ہے نا وہ ہر وقت غور و فکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، سوچتا ہے وہ. اچھا تو اے نبی نصیحت کیے جاؤ، تم بس نصیحت ہی کرنے والے ہو، کچھ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہو. البتہ جو شخص منہ موڑے گا اور انکار کرے گا تو اللہ اس کو بھاری سزا دے گا. ان لوگوں کو پلٹنا ہماری طرف ہی ہے، پھر ان کا حساب لینا ہمارے ہی ذمہ ہے. سورہ فجر کہتے ہیں کہ اس کے مضامین سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اس زمانے میں نازل ہوئی تھی جب مکہ معظمہ میں اسلام قبول کرنے والوں کے خلاف ظلم کی چکی چلنی شروع ہو گئی تھی. مطلب شروع ہو گیا تھا ظلم وغیرہ، لیکن ابھی مطلب وہ سختی مطلب نہیں شروع ہوئی تھی. اچھا let's see، اس کے ساتھ ہی کر لیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. صدق اللہ العظیم. قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی. اچھا جو 10 راتوں کا جو ہے وہ دو اس کے بارے میں اوپینین ہے، دونوں میں بیان کر دیتی ہوں. دونوں مطلب دونوں صحیح ہو سکتے ہیں. ایک تو ہمارے ابھی آنے والا ہے، تو وہ کہتے ہیں، کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ ذوالحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے، ذوالحجہ جو حج والا مہینہ ہے اس کا جو پہلا عشرہ ہے، پہلے 10 دن ہے، اس میں آپ کو پتا ہے نا کہ ہمیں روزہ رکھنے کے لیے بھی اور عبادت کے لیے بھی اور اچھے کاموں کی ترغیب دلائی گئی ہے. یا تو یہ وہ 10 دن ہے یا یہ رمضان کا آخری عشرہ ہے. دونوں اٹ کین ایدر اور. تو آخری عشرہ تو ابھی ہمارے ہمیں مل ہی جائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے صحت کے ساتھ. تو یہ دونوں میں سے کوئی بھی ہو سکتے ہیں. اور جفت اور تاک کی، یعنی بیسیکلی جفت کسے کہتے ہیں؟ ایون نمبر کو تاک کہتے ہیں جو ایک اینڈ میں، جیسا وطر جو ہے وہ آڈ نمبر ہے، جو وطر کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں ایک. بیسیکلی وہ وطر کیوں کہلاتا ہے کہ آپ دو دو کر کے اپنی ڈفرنٹ نوافل پڑھتے رہیں، دو دو دو، اور آخر میں آپ ایک پڑھ لیں گے تو یہ آپ کے وطر ہو گئے، کیونکہ آپ نے اس کو آڈ بنا دیا. دیٹس واٹ وطر از. اور رات کی جبکہ وہ رخصت ہو رہی ہو، کیا اس میں کسی صاحب عقل کے لیے کوئی قسم ہے؟ تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے کیا برتاؤ کیا اونچے ستونوں والے عاد ارم کے ساتھ، یعنی عاد کی جو قوم تھی اس کے مانند کوئی قوم دنیا کے ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی تھی. اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی تھیں. اور میخوں والے فرعون کے ساتھ، میخوں والے کیونکہ فرعون کے زمانے میں جو ہم ابھی بھی دیکھتے ہیں وہ جو اسٹرکچر تھا، آرکیٹیکچر، وہ بڑے بڑے ستون، بڑے بڑے پلرز کے ساتھ بناتے تھے بلڈنگز. اور میخوں والے فرعون کے ساتھ، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں بڑی سرکشی کی تھی اور ان میں بہت فساد پھیلایا تھا. آخرکار
تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا، حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب گھات لگائے ہوئے ہے۔ مگر انسان کا حال یہ ہے کہ اس کا رب جب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اسے عزت اور نعمت دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دار بنا دیا، اور جب وہ اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے اس پر تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ بیسیکلی مومن کیا ہے؟ مومن صبر اور شکر، دو چیزیں، جب برا وقت ہے تو صبر، اچھا وقت ہے تو شکر، یہ دونوں کوالٹیز ہمیں اپنے اندر ڈیولپ کرنی ہے، صبر اور شکر۔ ہمیں اس بندے کی طرح نہیں ہونا کہ جب اچھی بات ہے تو مجھے عزت دار اللہ تعالیٰ نے بڑا عزت دی ہے، بڑی چیز جیسے کہ میرا اپنا کمال ہے، اور جب کوئی برا وقت آ گیا کہ میرے رب نے تو مجھے ذلیل ہی کر دیا۔ ہرگز نہیں، بلکہ تم یتیم سے عزت کا سلوک نہیں کرتے اور مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو نہیں اکساتے، اور میراث کا سارا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو اور مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو۔ ہرگز نہیں، جب زمین پے در پے کوٹ کوٹ کر یک ریگزار بنا دی جائے گی اور تمہارا رب جلوہ فرما ہوگا، اس حال میں کہ فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے اور جہنم اس روز سامنے لے آئی جائے گی، اس دن انسان کو سمجھ آئے گی اور اس وقت اس کے سمجھنے کا کیا حاصل۔ وہ کہے گا کہ کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ پیشگی سامان کیا ہوتا۔ پھر اس دن اللہ جو عذاب دے گا ویسا عذاب دینے والا کوئی نہیں، اور اللہ جیسا باندھے گا ویسے باندھنے والا کوئی نہیں۔ دوسری اب یہ ایک طرح کے لوگ ہیں کہ جو دنیا میں انجوائمنٹ والی زندگی گزارتے رہے اور اب آخرت میں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور وہ کس طرح کی باتیں کہیں گی، کاش میں نے اپنی زندگی میں کچھ بھی نہیں، اس زندگی کے لیے پیشگی کچھ کام کیا ہوتا، یعنی اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے لیے میں نے کوئی کام کیا ہوتا۔ انسان اس وقت یہ سوچے گا۔ دوسری طرف وہ لوگ، یاد ہے کہ میں نے کل ذکر کیا تھا آپ سے کہ 3 طرح کے نفس ہیں، مطلب نفس 3 طرح کی سچویشنز میں سے گزرتا ہے، جس میں نفس امارہ ہے، نفس لوامہ ہے، نفس مطمئنہ ہے۔ نفس امارہ جو ہے وہ برائی کی طرف اکساتا ہے، نفس لوامہ جو ہے وہ آپ کو روکتا ہے کہ چوکے لگتے ہیں کہ اگر آپ کوئی غلط بات کرنے لگو۔ اور پھر اب یہاں پر ذکر آنے والا یا ایتھا النفس المطمئنہ، مطمئن نفس، جب آپ ساری زندگی اور ہر وقت آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے ہو، پھر آپ کا نفس ایک مطمئن نفس ہے، آپ کو فرق نہیں پڑتا ارد گرد لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ دوسری طرف ارشاد ہوگا، اے نفس مطمئن چل اپنے رب کی طرف، اس حال میں کہ تو اپنے انجام نیک سے خوش، اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے، شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب لوگوں میں شامل فرمائے انشاءاللہ۔ سورہ بلد، بلد کہتے ہیں شہر کو۔ لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا۔ نہیں، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، اور حال یہ ہے کہ اے نبی اس شہر میں تم کو حلال کر لیا گیا ہے، اور قسم کھاتا ہوں، یہ مکے کی بات ہو رہی ہے، اور قسم کھاتا ہوں باپ کی وہ ذکر ہے، کہتے ہیں حضرت آدم کا ذکر ہے یہ، اور اس اولاد کی جو اس سے پیدا ہوئی تمام کائنات۔ در حقیقت ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، کیا اس نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پا سکے گا؟ کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا، کیا یہ وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے اس کو دیکھا نہیں؟ یعنی بیسیکلی جب بندہ جو وہ بڑے اس میں ہوتے ہیں نا زوم میں، کہ میرے پاس اتنا کچھ تھا، میں نے تو بڑا کچھ اڑا دیا، میری تو پھر بھی پکڑ نہیں ہوئی، کیا وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے اس کو دیکھا نہیں؟ ہم نے اسے 2 آنکھیں اور 1 زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے، اور دونوں نمایاں راستے اسے نہیں دکھا دیے۔ دونوں نمایاں راستے کون سے؟ صحیح اور غلط کا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم انسان کے اندر رکھ کے بھیجا ہے جو فطرت ہے نا، دین فطرت ہے، اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اچھائی کی طرف دل خود بخود مائل ہوتا ہے، ہم فطرت میں انسان کے یہ رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحیح اور غلط بتا دیا ہے، اب یہ میری اور آپ کی بات ہے کہ ہم اس کو چوز کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، ہم کس طرف جاتے ہیں۔ کہ ہم نے اسے 2 آنکھیں اور 1 زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے، اور دونوں نمایاں راستے اسے نہیں دکھا دیے، مگر اس نے دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کی ہمت نہ کی۔ دشوار گزار کیا ہے؟ کہ جو راستہ سیدھا اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے وہ مشکل ہے، اٹس ناٹ ایزی۔ جس سے ایک اسٹریٹ پاتھ ہوتا ہے نا، کہنے کو یہ سیدھا راستہ ہے، سیدھا راستہ اس طرح ہے
کہ ارد گرد ساری خراب چیزیں جو ہیں وہ آپ کے ارد گرد آپ ان سے بچ کے سیدھے جاؤ گے تو آپ اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاؤ گے. مگر یہ کہیں پر نہیں کہا گیا کہ یہ راستہ بہت ایزی ہے. ایزی بالکل نہیں ہے، لیکن اسی لیے تو پھر لوگ اس سے جھجک جاتے ہیں، لوگ اس سے پرے ہٹ جاتے ہیں کہ یہ ہر بندہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، مگر اس نے دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کی ہمت نہ کی. اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ دشوار گزار گھاٹی؟ کسی گردن کو غلامی سے چھڑانا. اب وہ اچھائیاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اچھی باتیں کون کون سے نیک عمل تم کر سکتے ہو جو کہ پارٹ ہے یہ کہہ لو کہ اس سیدھے راستے پہ چلنے کے. کسی گردن کو غلامی سے چھڑانا، یا فاقے کے دن کسی قریبی یتیم یا خاک نشین مسکین کو کھانا کھلانا. پھر اس کے ساتھ یہ کہ آدمی ان لوگوں میں شامل ہو جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر اور خلق خدا پر رحم کی تلقین کی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیثیں میں تھوڑی سی کوٹ کر دیتی کوئکلی. تو کہتے ہیں کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹے پر رحم نہ کھائے اور ہمارے بڑے کی عزت نہ کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو ہم میں سے نہیں وہ جو ہمارے چھوٹے پہ، کیوں میں بتا رہی جو پیچھے ذکر آیا نا کہ جو مسکین کو دینے کا اور یتیم کی کفالت، تو جو ہمارے چھوٹے پر رحم نہ کھائے اور ہمارے بڑے کی عزت نہ کرے. 2-3 جگہ ان الفاظ میں آیا ہے. اور اللہ تعالیٰ پھر ایک اور جگہ آپ نے فرمایا بدبخت آدمی کے دل ہی سے رحم سلب کر لیا جاتا ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 3 قسم کے آدمی جنتی ہیں. ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو ہر رشتہ دار اور ہر مسلمان کے لیے رحیم اور رقیق القلب ہے، جس کا دل نرم ہے لوگوں کے لیے. اب جو کوالٹیز پیچھے اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، کیا بتایا ہے کہ آدمی ان لوگوں میں شامل ہو جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر اور خلق خدا پر رحم کی تلقین کی. یہ لوگ ہیں دائیں بازو والے، اور جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا وہ بائیں بازو والے ہیں، ان پر آگ چھائی ہوئی ہوگی. سورہ شمس سورج کو کہتے ہیں. اور چلو دیکھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها. صدق اللہ العظیم. سورج اور اس کی دھوپ کی قسم، اور چاند کی قسم جبکہ وہ اس کے پیچھے آتا ہے، اور دن کی قسم جبکہ وہ سورج کو نمایاں کر دیتا ہے، اور رات کی قسم جبکہ وہ سورج کو ڈھانک لیتی ہے، اور آسمان کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے قائم کیا، اور زمین کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے بچھایا، اور نفس انسانی کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے ہموار کیا. پھر اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری اس پر الہام کر دی. یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا، اور نامراد ہوا وہ جس نے اس کو دبا دیا. قد افلح من زکاہا، جس نے نفس کا تزکیہ کیا وہ فلاح پا گیا، جس نے اپنے نفس کو ٹٹولا کہ غلط صحیح کیا ہے اس کو ٹھیک کیا. وقد خواب من دساہا، اور جس نے اس کو دبا دیا، یعنی برائی کرنے پہ دل تو بولتا ہے کہ ضمیر بولتا ہے غلط کرو، لیکن آپ اس کو دباتے رہے. ایک وقت آتا ہے اس برائی کی آپ کو مطلب پرواہ بھی نہیں رہتی، آپ کو فکر ہی نہیں رہتی، آپ کو لگتا ہی نہیں کہ وہ کوئی برائی ہے. سمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر جھٹلایا. جب اس قوم کا سب سے زیادہ شقی آدمی بپھر کر اٹھا تو اللہ کے رسول نے ان لوگوں سے کہا کہ خبردار، اللہ کی اونٹنی کو ہاتھ نہ لگانا اور اس کے پانی پینے میں مانے نہ ہونا. مگر انہوں نے اس کی بات کو جھوٹا قرار دیا اور اونٹنی کو مار ڈالا. آخرکار ان کی گناہ کی پاداش میں ان کے رب نے ان پر ایسی آفت توڑی کہ ایک ساتھ سب کو پیوند خاک کر دیا، اور اسے اپنے اس فعل کے کسی برے نتیجے کا کوئی خوف نہیں ہے. مطلب اللہ تعالیٰ اگر کسی پر کوئی عذاب لاتے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی کسی چیز کا خوف نہیں ہے، کسی چیز کا ڈر نہیں ہے کہ اب کیا ہوگا. لیل رات کو کہتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ سورہ شمس جو ابھی ہم نے پڑھ کر ختم کی ہے اور سورہ لیل، یہ اس قدر مطلب ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، مطلب کافی زیادہ، یعنی ایک دوسرے کی تفسیر محسوس ہوگی. جو بات اس میں کی گئی ہے وہ اس کی تھوڑی اور ایکسپلینیشن آپ کہہ لو کہ اس کے اندر آ جائے گی سورہ لیل کے اندر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى. صدق اللہ العظیم. قسم ہے رات کی جبکہ وہ چھا جائے، اور دن کی جبکہ وہ روشن ہو، اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا.
در حقیقت تم لوگوں کی کوششیں مختلف قسم کی ہیں. تو جس نے راہ خدا میں مال دیا اور خدا کی نافرمانی سے پرہیز کیا اور بھلائی کو سچ مانا، اس کو ہم آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے. بہت امپورٹنٹ آیت ہے کہ جس نے راہ خدا، مطلب اللہ یعنی ہر انسان کی کوشش ڈفرینٹ ہے. تو جس نے اس طرف کوشش کی نا کہ اللہ کی راہ میں اللہ تعالیٰ کو مانتے ہوئے، نافرمانی سے پرہیز کرتے ہوئے اور بھلائی کو سچ مانا، یعنی اچھے کام کی کوشش کرتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے وہ راستہ آسان کر دیتے ہیں. وہ اما، اور جس نے بخل کیا اور اپنے خدا سے بے نیازی برتی اور بھلائی کو جھٹلایا، لیکن بالکل اپوزٹ، اس کو ہم سخت راستے کے لیے سہولت دے دیں گے. یعنی وہ خود اپنے آپ کو اس مشکل میں ڈال لے گا، اس کو اس دنیا میں جینا بھی مشکل لگ رہا ہوگا اور وہ سمجھ رہا ہوگا کہ یہ اس کی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ پھر اس کو اسی راستے پہ لگا دیں گے. اٹ آل ڈیپینڈس. اسی لیے وہ کہتے ہیں نا، بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ جب اللہ ہی توفیق نہ دے تو میں کیا کروں. نہیں، جو پہلے کے پری ریکوزٹس جو ہیں، جو پہلا سٹیپ ہے، وہ تو میں نے اور آپ نے اٹھانا ہے. ہم نے اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھانا ہے وہ قدم. ہم نے نیک کام کرنے شروع کرنے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ وہ ہمارے لیے آسان کر دیتے ہیں. لیکن جو دوسری طرف جاتا ہے پھر اس کے لیے وہ آسان ہو جاتا ہے. اور اس کا مال آخر اس کے کس کام آئے گا جبکہ وہ ہلاک ہو جائے. بے شک راستہ بتانا ہمارے ذمے ہے، اور در حقیقت آخرت اور دنیا دونوں کے ہم ہی مالک ہیں. بس میں نے تم کو خبردار کر دیا ہے بھڑکتی ہوئی آگ سے، اس میں نہیں جھلسے گا مگر وہ انتہائی بدبخت جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا. اور اس سے دور رکھا جائے گا وہ نہایت پرہیزگار جو پاکیزہ ہونے کی خاطر اپنا مال دیتا ہے. اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا بدلہ اسے دینا ہو. وہ تو صرف اپنے رب برتر کی رضا جوئی کے لیے یہ کام کرتا ہے. یعنی وہ کسی پر کوئی احسان نہیں جتاتا. اس کو یہ نہیں لگتا کہ اچھا جی میں نے کسی کے ساتھ نیک کام کیا ہے، اب بدلے میں کسی نے میرے لیے کچھ کرنا ہے. وہ اس کے دل میں یہ خیال بھی نہیں ہوتا. وہ اپنے رب برتر کی رضا جوئی کے لیے یہ کام کرتا ہے، اور ضرور وہ اس سے خوش ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوں گے. یہ وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کام کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ یقیناً اس سے خوش ہوں گے. الضحیٰ، اور یہ بھی بالکل ابتدائی زمانے کی سورہ ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے بھی میں ذکر کر چکی ہوں کہ جب ایک ٹائم آیا شروع میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کا سلسلہ جو تھا تھوڑی دیر کو منقطع ہو گیا، تو آپ بہت زیادہ پریشان ہوئے. آپ مطلب یعنی دکھی ہو رہے تھے. اور جو پہلے بھی ہم دیکھ چکے نا، یعنی اس حد تک کہ آپ کہتے تھے کہ میں پہاڑ پہ چڑھ کے اپنے آپ کو گرا لوں، یعنی کہ پتہ نہیں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا، کیا ہو گیا. تو اس زمانے میں سورہ دوحہ نازل ہوئی تھی. اور ابھی بھی جب ہم کوئی پریشانی میں ہوتے، مطلب لگتا ہے نا کبھی کبھی ایک دم انزائٹی ہو رہی ہے، اسٹریس ہو رہی ہے، ڈپریشن کی فیلنگ آ رہی ہے، تو اس سورہ کو پڑھیں، اس کے میننگ کو سمجھیں. یہ تقویت دے گی دل کو. یہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تقویت دینے کے لیے سورہ نازل کی ہے. ایک سیکنڈ مجھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جبکہ وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے، اے نبی تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا. تو کتنا اللہ تعالیٰ کی محبت. مطلب آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے آئے، اور پھر اس سے میرے اور آپ کے لیے کیا ہے. کیوں اس سورہ کو پڑھ کے ہمیں سکون ملتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی نہیں چھوڑا. مطلب رسول اللہ کے لیے تو یہ سورہ نازل ہو کے ان کے تھرو، کیونکہ قرآن میں یہ سورہ موجود ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میرے لیے بھی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کو تمہارے رب نے ہرگز نہیں چھوڑا، نہ وہ ناراض ہوا. if I am trying to do the right thing، اگر میں اپنے آپ کو نیکی کی طرف لگا رہی ہوں، کوشش کر رہی ہوں، تو اپنے آپ کو ساتھ ساتھ یہ بتاتی رہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چھوڑا نہیں ہے، میرے رب نے مجھے نہیں چھوڑا. اور یہ شیطان جو ہے مجھے آ کے اس چیز پہ نہ لگا دے کہ جو مطلب تم نے تو اتنی اب خرابیاں کر لی ہیں، اتنے غلط کام کر لیے ہیں، اب تو مطلب یہ جو نیکی تھوڑی بہت بھی کر رہے ہو اس کی بھی کیا ضرورت ہے، کرتے بھی رہو گے تو اللہ تعالیٰ نے کون سا خوش ہونا ہے. اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا ہے سورہ میں، تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا، اور یقیناً تمہارے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے. یعنی کہ آپ کے لیے آنے والا وقت جو ہے وہ زیادہ بہتر وقت آئے گا. ابھی تو مشکلات چلیں گی شروع میں، بعد میں آسانی آپ کے لیے ہو جائے گی.
اور ان قریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے. کیا اس نے اب اللہ تعالیٰ اس کے بعد جو آیتیں وہ یاد کرا رہے ہیں کہ مطلب اپنا اچھا وقت بھی یاد کرو. مطلب اور میرے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ جب ہم پہ برا وقت آیا ہوا ہوتا ہے، کوئی مشکل وقت آتا ہے، تو وہ وقت نہ بھولیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بہت اچھا کیا ہوا تھا. اب یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ وہ یاد کرائیں گے. کیا اس نے تم کو یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانہ فراہم کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اور تمہیں ناواقف راہ پایا، پھر ہدایت بخشی. ہدایت کی اتنی بڑی نعمت اگر یہ ہمیں بھی ملی ہے تو اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. اور تمہیں نادار پایا، پھر مالدار کر دیا. کہ پہلے تم مطلب تمہارے پاس تمہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے مویشی چرواہے تھے آپ. اس کے بعد اب جب آپ کو نبوت ملی اور آپ کی جب حضرت نبوت سے پہلے خیر آپ کی شادی حضرت خدیجہ سے ہوئی، انہوں نے اپنی تمام مال و دولت جو تھی وہ آپ کے مطلب بزنس اور چیزیں سب آپ کی سپورٹ کی تھی، اسلام کی راہ میں دے دی تھی. مطلب تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب تمہیں نادار تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، تمہیں سب کچھ دیا، لہٰذا یتیم پر سختی نہ کرو اور سائل کو نہ جھڑکو اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو. یعنی تم یتیموں پہ، یتیم کا تو بہت جگہوں پہ آیا ہوا ہے، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنا ہمیں اس کی تلقین کی گئی ہے. سائل کو نہ جھڑکو، کوئی تم سے کچھ مانگ رہا ہے، اگر دے سکتے ہو تو دے دو، نہیں بھی دے سکتے تو اس سے بات کم از کم اچھے طریقے سے کرو اور اپنی رب کی نعمت کا اظہار کرو. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہوئی ہیں اس کا اظہار کرنے میں حرج نہیں ہے. میننگ کہ اب میں افورڈ کرتی ہوں کہ میں اگر صاف ستھرے کپڑے پہن سکوں یا میں کوئی اچھی گاڑی رکھ سکوں، یہ مطلب اس میں کوئی حرج نہیں اگر انسان یہ کرتا ہے. 2-3 چیزیں جو غلط ہو جاتی ہیں اس سے روکا گیا کہ ایک تو آپ میں رعونت نہ آ جائے، یہ نہ ہو کہ آپ لوگوں میں شو آف کرنے لگو اور آپ کا مقصد یہ ہو کہ میں یہ اس لیے رکھ رہی ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میرے پاس کتنا ہے، یا یہ اس لیے نہ ہو کہ آپ لوگوں کو نیچا دکھاؤ، یا یہ نہ ہو کہ آپ یہ تو کر رہے ہو مگر اللہ کی راہ میں دینے میں آپ کو بہت پرابلم ہے. تو اٹس آل جو کچھ اللہ نے دیا، اللہ تعالیٰ خود بھی خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اچھی چیزوں کو پہننا اوڑھنا، اچھے طرح سے اپنے گھر کو رکھنا، اٹس آل جائز ہے یہ سارا کچھ، بس اسراف نہیں کرنا. جی علم نشرح شرح مطلب کھول دینا. شرح جو ہے اس کا وہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں صورتیں جو ہے نا، پچھلی والی اور یہ والی، یہ دونوں آگے پیچھے ہی جو ہے وہ نازل ہوئی ہیں. اور اس کا مقصد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے. یہ دونوں صورتیں حضرت ڈاکٹر اسرار کو بھی میں سن رہی تھی، دونوں صورتیں الضحیٰ اور علم نشرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تقویت دینے کے لیے یہ دونوں صورتیں نازل کی گئی. اچھا میں یہ سوچ رہی ہوں کہ ہم عصر کا بریک نہیں لیتے اور بس یہ قرآن کو ختم کر کے پھر انشاءاللہ سارے عصر پڑھ لیں گے اپنا انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، تھوڑی اب چھوٹی چھوٹی صورتیں رہ گئی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. اے نبی کیا ہم نے تمہارا سینہ تمہارے لیے کھول نہیں دیا اور تم پر سے وہ بھاری بوجھ اتار دیا جو تمہاری کمر توڑے ڈال رہا تھا، تمہاری کمر توڑے دے رہا تھا. ایک سیکنڈ اس کا مفسرین نے بعض نے اس کا مطلب یہ لیا کہ نبوت سے پہلے کے جو ایام جاہلیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ قصور ایسے ہو گئے تھے جن کی فکر آپ کو سخت گراں گزر رہی تھی، اور یہ آیت نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مطمئن کر دیا ہے کہ آپ کی قصور معاف کر دیے. لیکن وہ میجورٹی یہ کہتے ہیں کہ یہ مطلب نا غلط ہے. بیسیکلی یہ کہ وہ جو آپ کے لیے جو کہتے ہیں نا کہ تم پر سے وہ بھاری بوجھ اٹھا دیا، تمہاری کمر توڑے ڈالا جا رہا تھا، مطلب بیسیکلی جو آپ پریشان ہو رہے تھے کہ آپ پہ نازل نہیں ہو رہا یا قرآن، یا آپ کو جو لوگوں سے چیزیں فیس کرنا پڑ رہی تھی، بیسیکلی کچھ مفسرین کہتے ہیں یہ اس کے بارے میں واللہ عالم. اور تمہاری خاطر تمہارے ذکر کا آوازہ بلند کر دیا، پس حقیقت یہ ہے کہ تنگی کے ساتھ فراغی بھی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ فراغی بھی ہے. لہٰذا جو تم ابھی تنگی کے ساتھ فراغی کی بات ہے، یہ بالکل یاد رکھنا ہے. ان مال عسر یسرا، یہ نہیں ہے کہ تنگی کے بعد فراغی ہے، تنگی کے ساتھ فراغی ہے. کہ جس وقت تم تنگی سے گزر رہے ہو، جس وقت تم کسی مسئلے سے گزر رہے ہو، اس وقت بھی تمہاری زندگی میں بہت ساری چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں، ان پہ فوکس کرو. یہ بیسک یہ نا بہت امپورٹنٹ بات، اس کا یہ تھوڑے سے یہ لفظوں کی وجہ سے نا مع العسر یسرا کی جو بات ہے
ساتھ ہے، مطلب اسر یعنی تکلیف کے ساتھ ساتھ آسانی بھی ہے، بعد میں نہیں آئے گی، اس دوران آسانی آ رہی ہوتی ہے۔ بے شک تنگی کے ساتھ فراغی بھی ہے، لہٰذا جب تم فارغ ہو تو عبادت کی مشقت میں لگ جاؤ اور اپنے رب ہی کی طرف راغب ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، مطلب یہاں بات ہے نا کہ عبادت کی مشقت میں لگ جاؤ، کہ آپ تہجد میں تقریباً کوئی 7 ساڑھے 7 سپارے آپ ختم کرتے تھے تہجد میں۔ آپ اتنی دیر کھڑے رہتے تھے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے تھے۔ تو آپ کو کہا کہ مطلب اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ تو آپ سے راضی، تو پھر آپ کیوں اتنا تکلیف سے اپنے آپ کو گزارتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ ایٹیٹیوڈ اگر میں اور آپ اپنا لیں کہ جب ہمارے پاس سب کچھ ہے تو اللہ کا شکر، یا رب تیرا شکر تو نے اتنا کچھ مجھے دیا، اور جب کوئی چیز مجھ سے لے لی جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اللہ تعالیٰ مجھے بس صبر عطا فرما، پھر میں صبر کروں۔ سورہ 3، اچھا اس کے بارے میں 2 اوپینین ملتے ہیں کہ یہ کچھ کہتے ہیں کہ یہ مدنی ہے، کچھ کہتے ہیں مکی ہے، واللہ عالم۔ ہم اس کو ایز اے سورہ، کیونکہ ہمارے لیے قرآن میں ہے، ہم اس کو اتنی امپورٹنٹ دیں گے انشاءاللہ۔ پڑھ لیتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ قسم ہے انجیر اور زیتون کی اور طور سینا۔ طور سینا کیا؟ وہ جو وادی سینا جہاں پر شروع میں ذکر آیا تھا نا، بنی اسرائیل وہاں پر گئے تھے، جہاں پر حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا تھا اور تورات دی تھی۔ قسم ہے انجیر اور زیتون کی اور طور سینا اور اس پر امن شہر مکہ کی، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، پھر اسے الٹا پھیر کر ہم نے سب نیچوں سے نیچا کر دیا، میننگ کہ انسان پہلے بچہ ہے، بچے سے بڑا ہوتے ہوتے پوری فل جوانی کو پہنچا، خوبصورت، طاقتور، سب کچھ، اس کے بعد پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کمزور ہوتے 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 پھر ایک وقت یہ آتا ہے کہ وہ دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ کسی کا بڑھاپا ایسا ہوتا ہے کہ وہ خود ہل جل بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اس ٹائم سے۔ پھر ہم نے سب نیچوں سے نیچا کر دیا سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، کہ ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے۔ پس اے نبی، اس کے بعد کون جزا و سزا کے معاملے میں تم کو جھٹلا سکتا ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ سورہ علق، ابھی سورہ علق ہے جو جس کی پہلی 5 آیات جو ہے، سب سے پہلا قرآن جو اترا تھا وہ اترا تھا، ٹھیک ہے؟ یہ پھر ہم جانتے ہیں، اس کے بارے میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ مکی سورہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ ہرگز نہیں، انسان سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے، حالانکہ پلٹنا یقیناً تیرے رب ہی کی طرف ہے۔ تم نے دیکھا اس شخص کو جو ایک بندے کو منع کرتا ہے جبکہ وہ نماز پڑھتا ہو۔ اس میں پہلے بھی میں واقعہ ایک کر چکی ہوں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم کے آگے نماز پڑھ رہے تھے، تو وہی جو قریشیوں کا کام تھا جو روکنا، وہ اس کی طرف اشارہ۔ وہ نماز پڑھتا ہو، تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ بندہ راہ راست پر ہو یا پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے اگر یہ منع کرنے والا شخص حق کو جھٹلاتا اور منہ موڑتا ہو؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ یعنی کہ رسول اللہ کے بارے میں بات ہے کہ اگر یہ سچ بتا رہا ہے تو یہ تو ہے صحیح حق ہے، اگر لیٹ سے یہ حق کے اگینسٹ جا رہا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ نہیں رہا؟ ہرگز نہیں، اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر اسے کھینچیں گے، اس پیشانی کو جو جھوٹی اور سخت خطا کار ہے۔ وہ بلا لے اپنے حامیوں کی ٹولی کو، ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ ہرگز نہیں، اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کا قرب حاصل کرو۔ اس میں سجدہ کر لیجیے۔
سورہ قدر، اس کے مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے. تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اکثر اہل علم کے نزدیک مدنی ہے، اور یہ پہلی سورہ ہے جو مدینہ میں نازل ہوئی، اور اکثر کہتے ہیں کہ یہ مکی ہے، اور یہ مطلب تو ڈفرینٹ اوپینین ہے. ٹھیک ہے، اس کو آپ بس دماغ میں رکھ کے ہمیں تو اس سے اپنا لیسن لینا ہے. اچھا جی، سورہ قدر ہم جانتے ہیں کہ اس کے اندر جو ذکر ہے لیلۃ القدر کا ہے. ہم رمضان کے مہینے میں ہیں، اس مہینے میں قرآن نازل ہوا تھا، اور اسی میں ہمیں بتایا گیا کہ آخری عشرے میں کی 3 راتوں میں ہم لیلۃ القدر کو، جس میں تمام فیصلے کیے جاتے ہیں، اس کو ڈھونڈیں ہم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انا انزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق اللہ العظیم. ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور تم کیا اچھا اس میں ایک سیکنڈ کہتے وہ یہ ہے کہ اس میں نا جو نازل ہونا شروع ہوا تھا لیلۃ القدر میں جو قرآن ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہم اور وہ کچھ اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ نازل ہوا قرآن میں کہ جو لوح محفوظ میں قرآن تھا وہ دنیا کے آسمان پہ جب اتارا گیا تو وہ اس رات کو اتارا گیا. اللہ عالم. ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے. شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. فرشتے اور روح اگین روح الامین حضرت جبریل اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں. وہ رات ہے سراسر سلامتی طلوع فجر تک. حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے طاق راتوں میں تلاش کرو. ایک سیکنڈ. حضرت عائشہ اور حضرت عبداللہ بن عمر کی یہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی ہمیشہ آخری 10 راتوں میں اعتکاف فرمایا. اچھا، اس معاملے میں جو روایت حضرت معاویہ، حضرت ابن عمر، حضرت ابن عباس وغیرہ سے مروی ہے، ان کی بنا پر علماء سلف یعنی پہلے جو بزرگ ان کی بڑی تعداد 27ویں رمضان ہی کو شب قدر سمجھتی ہے. غالباً کسی رات کا تعین اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اس لیے نہیں کیا گیا کہ شب قدر کی فضیلت سے فیض اٹھانے کے شوق میں لوگ زیادہ سے زیادہ راتیں عبادت میں گزاریں اور کسی ایک رات پر اکتفا نہ کر لیں. یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس وقت مکہ معظمہ میں رات ہوتی ہے اس وقت دنیا کے ایک بہت بڑے حصے میں دن ہوتا ہے، اس لیے ان علاقوں کے لوگ تو کبھی شب قدر کو پا ہی نہیں سکتے. اس کا جواب یہ ہے کہ عربی زبان میں اکثر رات کا لفظ دن اور رات کے مجموعے کے لیے بولا جاتا ہے، اس لیے رمضان کی ان تاریخوں میں سے جو تاریخ بھی دنیا کے کسی حصے میں ہو اس کے دن سے پہلی والی رات وہاں کے لیے شب قدر ہو سکتی ہے. یعنی کہ بندہ یہ کیا ہے کہ جی مکہ میں جو رات ہے اس کو کنسیڈر کیا جائے کیونکہ قرآن تو مکہ میں نازل ہوا ہے، یا پھر ہم جہاں کہیں اور ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی مشکل نہیں رکھی ہوئی ہے. تو جدھر بھی کوئی انسان ہے وہ اپنے حساب سے جو شب قدر کو پائے گا، میننگ کہ آڈ نائٹس جو آپ کی آڈ نائٹ ہے اپنے حساب سے آپ کریں گے. اللہ تعالیٰ کی یہ بھی بہت بڑی رحمت ہے ہمارے اوپر، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس رات کو پا سکیں. اور جن لوگ جیسے ہوتا ہے بعض دفعہ کہ آپ عبادت نہیں کر سکے بیکاز یو آر آن یور پیریڈ یا کیا، تو ذکر کرنا بالکل نہیں روکا گیا. قرآن کو ہاتھ لگائے بغیر، یعنی کہ جو مصحف نہ ہو دوسرا ہو آپ بالکل پڑھ سکتے ہو. نماز نہیں پڑھ سکتے، نماز اس میں نہیں پڑھ سکتے، لیکن اس کے علاوہ تمام ذکر اذکار آپ کر سکتے ہیں. سورہ بینہ اگین اس میں بھی تھوڑا اختلاف ہے، اس کے مدینہ میں نازل ہونے کا یا مکے میں نازل ہونے کا. بینہ کا مطلب کھلی ہوئی چیز ہے، کلیئر چیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر تھے وہ اپنے کفر سے باز آنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے پاس دلیل روشن نہ آ جائے، یعنی اللہ کی طرف سے ایک رسول جو پاک صحیفے پر پڑھ کر سنائے جس میں بالکل راست اور درست تحریریں لکھی ہوئی ہیں. پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں تفرق کا برپا نہیں ہوا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس راہ راست کا بیان واضح آ چکا تھا. یعنی لوگوں کے پاس نالج آنے کے بعد تفرقہ پڑا ہے، اس سے پہلے نہیں.
اور ان کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ اللہ کی بندگی کریں، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے بالکل یکسو ہو کر اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، یہی نہایت صحیح اور درست دین ہے۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ یقیناً جہنم کی آگ میں جائیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہ لوگ بدترین خلائق ہیں۔ جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ یقیناً بہترین خلائق ہیں، ان کی جزا ان کے رب کے ہاں دائمی قیام کی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ کچھ ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنے رب کا خوف کیا ہو۔ الزلزال، زلزال وہی زلزلہ، جھٹکے۔ اس کے بارے میں بھی opinion ہے، کچھ کہتے ہیں کہ یہ مدنی ہے، کچھ کہتے ہیں کہ یہ مکی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی، اور انسان کہے گا کہ یہ اس کو کیا ہو رہا ہے، اس روز وہ اپنے اوپر سے گزرے ہوئے حالات بیان کرے گی، یعنی ایک تو قبروں سے لوگ باہر نکل آئیں گے، دوسرے وہ زمین بتائے گی، بولے گی اس کے اوپر لوگ کیا کرتے رہے، کیونکہ تیرے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا۔ اس روز لوگ متفرق حالت میں پلٹیں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں، پھر جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ ذرہ جو ہے نا، ذرہ بیسیکلی ہمیں پتہ ہے مثقال ذرۃ، بالکل یعنی ذرہ برابر، یعنی جو اس کی جو مثال مفسرین دیتے ہیں وہ کیا دیتے ہیں کہ جب سن رے، جو سورج کی شعاعیں آ رہی ہوتی ہیں، اس میں آپ ہلکے ہلکے ذرات فلوٹرز جو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، اتنی چھوٹی بھی نیکی کسی کی ہے یا اتنی چھوٹی برائی بھی کسی کی ہے، وہ بھی سامنے آ جائے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، یہ جو یہ نا انسان کہے گا کہ یہ اس کو کیا ہو رہا ہے جب وہ بوجھ ڈال دے گی باہر، تو حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر پوچھا، جانتے ہو کہ اس کے وہ حالات کیا ہیں، یعنی زمین کیا کر رہی ہوگی؟ لوگوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ فرمایا وہ حالات یہ ہیں کہ زمین ہر بندے اور بندی کے بارے میں اس عمل کی گواہی دے گی جو اس کی پیٹھ پر اس نے کیا ہوگا، وہ کہے گی کہ اس نے فلاں فلاں دن کام کیا تھا۔ یہ وہ حالات ہیں جو زمین بیان کرے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ سورہ عادیات گھوڑوں کے بارے میں ہے، مطلب اس میں گھوڑوں سے ایک کیونکہ جس طرح آج کل کے زمانے میں ہمیں مطلب مردوں کو اسپیشلی گاڑیوں کا ایک وہ ہوتا ہے نا، چاہ ہوتی ہے، پتہ ہوتا ہے ان کے بارے میں، تو یہ اس زمانے کے عربوں میں گھوڑے اور یہ اونٹ ان کی بہت ویلیو تھی، تو اب اس سے ریلیٹ کر کے اللہ تعالیٰ بات یہاں پر کیا بتا رہے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا۔ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو پھنکارے مارتے ہوئے دوڑتے ہیں، پھر اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں جھاڑتے ہیں، پھر صبح سویرے چھاپا مارتے ہیں، پھر اس موقع پر گرد و غبار اڑاتے ہیں، پھر اسی حالت میں کسی مجمع کے اندر جا گھستے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے اور وہ خود اس پر گواہ ہے، اور وہ مال و دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے۔ تو کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب قبروں میں جو کچھ مدفون ہے اسے نکال لیا جائے گا، اور سینوں میں جو کچھ مخفی ہے اسے برآمد کر کے اس کی جانچ پڑتال کی جائے گی، یقیناً ان کا رب اس روز ان سے خوب باخبر ہوگا۔ یہ عربوں کو اس لیے اس چیز کا پتہ تھا کہ وہ وہاں پر پلاننگ اسی طرح ہوتی تھی، کسی ایک قبیلے نے یا گروہ نے حملہ کرنا ہوتا تھا تو وہ راتوں رات اس قبیلے کے قریب صحرا میں جا کر اپنے گھوڑوں کی تیاری کر کے وہاں رک جاتے تھے کہ منہ اندھیرے حملہ کریں گے، کہ جب سب لوگ سو رہے ہوں گے فجر سے پہلے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سینیریو کو کھینچ رہے ہیں کہ مطلب جس طرح وہ چیز تمہیں پتہ ہے کہ وہ کیسی حقیقت تم لوگ خود کرتے تھے، تو جب اللہ تعالیٰ کا نے قیامت قائم کرنی ہوگی، یا جب تم لوگ کو اس کا سزا اور جزا کا وقت آئے گا، یا جب وہ حملہ اچانک ہوگا، تو اس پہ یقین کیوں نہیں کر رہے؟ وہ بھی تو وقت پھر آنے والا ہے۔ القاریہ، قاریہ حادثہ، اس یہ مکی سورہ ہے۔ القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ۔ عظیم حادثہ، کیا ہے وہ عظیم حادثہ؟ تم کیا جانو کہ وہ عظیم حادثہ کیا ہے؟
وہ دن جب لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح اور پہاڑ رنگ برنگے دھنکے ہوئے اون کی طرح ہوں گے. پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ دل پسند عیش میں ہوگا، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے اس کی جائے قرار گہری کھائی ہوگی. اور تمہیں کیا خبر کہ وہ کیا چیز ہے، بھڑکتی ہوئی آگ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. اگین یہ وہی دیکھیں، یہ شروع کے ٹائم کی صورتیں ہیں جس میں تھوڑا ڈرا کے اللہ تعالیٰ کیا کہ تھوڑا تم لوگ پہچان جاؤ اس چیز کو. اس سورہ میں ٹوٹل اس وقت کا ذکر آ رہا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. التکاثر، ویری امپورٹنٹ سورہ تکاثر. تمام مفسرین کے نزدیک یہ مکی سورہ ہے. ابن ابی حاتم نے ابو یزیدہ کی روایت نقل کی ہے کہ یہ سورہ انصار کے دو قبیلوں بنی حارثہ اور بنی الحرث کے بارے میں نازل ہوئی ہے. دونوں قبیلوں نے ایک دوسرے کے مقابلے میں پہلے اپنے زندہ آدمیوں کے مفاخر بیان کیے، پھر قبرستان جا کر اپنے اپنے مرے ہوئے لوگوں کے مفاخر، میننگ کہ ان دونوں قبیلوں کو یہ تھا کہ پروف کر دیں دوسروں کے اوپر کہ ہم تم سے زیادہ بہتر ہیں. بیسیکلی دیٹس واٹ اٹ از. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے، یہاں تک کہ اسی فکر میں تم لبے گور یعنی قبر تک پہنچ گئے. ہرگز نہیں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا. یہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ تم کو زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے کے اوپر مطلب سبقت لے جانے نے. یقین کریں واقعی ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جن کا مقصد یہی ہے کہ ان کے پاس اگر کوئی اچھی چیز ہے یا بڑا گھر، یہ کیوں ہو؟ تاکہ وہ دوسرے کو دکھا سکیں. دوسرے کے پاس یہ تو میرے پاس بھی یہ ہو. دوسرے نے اس برانڈ کے کپڑے پہنے تو میں اس برانڈ کے کپڑے پہنوں. میں ایک نچلے برانڈ کے کپڑے کیوں پہن لوں؟ جوتا ادھر کا ہونا چاہیے میرا. مردوں کے پاس گاڑی کا چکر ہے کہ جی یہ والی گاڑی. یہ تمام چیزیں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ریزن از دیٹ کہ دوسرے لوگوں پر ہماری ذرا دھاگ بیٹھ جائے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہرگز نہیں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا. پھر سن لو، ہرگز نہیں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا. ہرگز نہیں، اگر تم یقینی علم کی حیثیت سے اس روش کے انجام کو جانتے ہوتے تو تمہارا یہ طرز عمل نہ ہوتا. تم دوزخ کو دیکھ کر رہو گے، پھر سن لو کہ تم بالکل یقین کے ساتھ اسے دیکھ لو گے. پھر ضرور اس روز تم سے ان نعمتوں کے بارے میں جواب طلبی کی جائے گی. نعمتوں کے بارے میں جو کچھ بھی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے نا، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا ہم سے. حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے اور ہم نے آپ کو تر و تازہ کھجوریں کھلائی اور ٹھنڈا پانی پلایا. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ان نعمتوں میں سے ہے جن کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا. ہم اس کو نعمت سمجھتے ہیں. پانی اور کھجور ہے کیا چیز ہمارے لیے؟ کھجور تو صرف ہم روٹین میں روزہ کھولنے کے لیے کھجور کھائی، اس کے بعد بے شمار نعمتیں ہماری ٹیبل پر موجود ہوتی ہیں. اس کے بارے میں تو ہم سوچتے بھی نہیں ہے کہ یہ ہم سے پوچھا جائے گا. تو وہ ٹھنڈا پانی اور وہ کھجور، اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا. سورہ عصر یہ مدنی سورہ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ مفسرین کی عظیم اکثریت اسے مکی قرار دیتی ہے. ٹھیک ہے. اور مجھے ان کا نام بھول گئے. مطلب ایک شیخ کی گزرے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ اگر انسان پورا قرآن نہ بھی کرے اور یہ صرف اس ایک سورہ کو سمجھ لے، کر لے، تو اس کے لیے کافی ہے. امام راضی کہتے ہیں کہ ایک روایت ہے کہ ایک بازار میں ایک بندہ برف بیچ رہا تھا اور اس کی مطلب وہ کہہ رہا جا رہا تھا کہ مطلب چیخ رہا تھا کہ مجھ سے خرید لو، مطلب میرا مال ضائع نہ کرو. مال ہے کیونکہ برف تھی، گرمی تھی، برف پگھلے جا رہی تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ دس از واٹ ٹائم از. وقت تو گزر رہا ہے، وقت رکے گا بالکل بھی نہیں، کسی کے لیے نہیں رکے گا. نو میٹر واٹ وی ڈو. تو جب ایک انسان کو یہ پتا ہے کہ وقت ہاتھ سے گزر رہا ہے تو اس کے لیے پھر ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے. یہ سورہ ہمیں وہ بتاتی ہے. یہ سورہ جو جب ایک دوسرے سے مل کے الگ ہوتے تھے لوگ تو پھر یہ سورہ بھی پڑھتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. زمانے کی قسم، انسان در حقیقت بڑے خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے. اب کون سے لوگ خسارے میں نہیں ہوں گے؟ جو ایمان لائے، پہلا سٹیپ، نیک عمل کرتے رہے، دوسرا سٹیپ، اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے. دس از پارٹ آف اٹ. دوسرے کو وتواصوا بالصبر، وتواصوا بالحق کی، وتواصوا بالصبر کی، ایک دوسرے کو نصیحت کرنا اچھائی کی، ایک دوسرے کو نصیحت کرنا صبر کی. دس از پارٹ اینڈ پارسل آف می بینگ اے مسلم. ایک مسلمان جو ہے اس کے لیے یہ لازم ہے
کہ وہ خود تو چلے ہی چلے دین پر، دوسروں کو اس کی تلقین بھی کرتا جائے. وقت واقعی گزر رہا ہے، اور آپ اس کو اس طرح سمجھ لیجئے کہ جب ہم خود تو کوشش پھر بھی کر لیتے ہیں اور دوسروں کو ہم نہیں بتا رہے ہوتے. بالکل پہلے بھی میں اگزامپل دے چکی ہوں کہ انسان گھر میں جھاڑو پھیرے گھر میں، جیسا پاکستان میں ہوتا ہے نا، اور کوڑا دروازے کے باہر نکال کے وہاں چھوڑ دے. اب جو شخص اندر آئے گا وہ کوڑا ضرور ساتھ ساتھ اس کے اندر آئے گا. ہم اپنے آپ کو بہت ٹھیک اس پہ پہنچا بھی لیں، بٹھا بھی لیں، جی میں تو بہت بڑی کوئی نیک عورت ہو گئی ہوں، لیکن اگر ہم اپنے ارد گرد کوشش نہیں کر رہے لوگوں کو صحیح بات بتانے کی، تو الٹیمیٹلی مجھے بھی وہ نقصان اٹھانا ہی پڑے گا. سورہ ہمزہ جو تانے کشنے کرنے والے جو ہوتے ہیں نا ان کے بارے میں تباہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں ترجمہ میں پڑھوں گی ترجمہ، کیونکہ ٹائم تھوڑا سا ذرا ہمارا وہ ہو جائے، اور تفسیر پڑھتی ہوں. تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو منہ در منہ لوگوں پر تان اور پیٹ پیچھے برائیاں کرنے کا خوگر ہے. یعنی منہ پر بھی بات کرتے ہیں، اور منہ پہ ہم نے تو ایک جملہ بنایا ہوا ہے نا کہ نہیں جی میں تو دل کی بہت سچی ہوں، میں کھری بات کر دیتی ہوں، دل میں کچھ نہیں رکھتی، میں بہت وہ ہوں، کیا کہتے ہیں اس کو، صاف ہوں، صاف دل کی بات، مطلب میں صاف بات کہہ دیتی ہوں، کسی کا بھی میں اندر دل میں نہیں رکھتی. لیکن بعض دفعہ وہ جو ہم بات کرتے ہیں وہ اگلے کو نیچا دکھانے کے لیے ہوتی ہے، یا اگلے کو تکلیف دینے کے لیے ہوتی ہے. تباہی ہے اور اس شخص کے لیے جو منہ در منہ لوگوں پر تان اور پیٹ پیچھے برائیاں کرنے کا شوقین ہے، جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا. وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا. ہرگز نہیں، وہ شخص تو چکنا چور کر دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا. اور تم کیا جانو کہ وہ کیا ہے چکنا چور کر دینے والی جگہ؟ اللہ کی آگ خوب بھڑکائی ہوئی جو دلوں تک پہنچے گی، وہ ان پر ڈھانک کر بند کر دی جائے گی، اس حالت میں کہ وہ اونچے اونچے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. مال جمع کرنا، بس مجھے اور آپ کو اپنے اوپر نظر ڈال دی کہ کیا میں مال تو نہیں جمع کر کے رکھنے، مجھے جمع کرنا زیادہ پسند تو نہیں ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے مقابلے میں. سورہ فیل کا مطلب ہاتھی، یہ مکی سورہ ہے. اس کے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کوئکلی، بس صرف ہم سب پڑھ چکے ہیں کہ یہ وہ ایک واقعہ جو ہوا تھا کہ جو ایک اس وقت کا جو عیسائی تھا، اس کو یہ تھا، اس نے کلیسا بنوایا تھا ایک بہت بڑا، اور مطلب جو عبادت گاہ اپنی، اور اس کو تھا کہ سارے لوگ اس کی طرف آئے. لیکن عرب ابھی بھی کیونکہ ان کے بت رکھے ہوئے تھے کعبے میں، تو کعبہ ابھی بھی سینٹر بنا ہوا تھا. تو ایک دن وہ اپنے ہاتھیوں پہ چڑھا کے اپنی پوری فوج، کہتے ہیں تقریباً 60,000 پلس کے قریب تھی، وہ چڑھائی کرنے آ گیا کعبے کو توڑنے کے لیے. لیکن جو اس کا اونٹ ہاتھی تھا وہ آگے ہی نہیں بڑھتا تھا. اور وہ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان پہ ایسے ابابیل جیسے پرندے تھے جن کے ہاتھ میں پتھر تھے چھوٹے چھوٹے، وہ ان پہ ایک پورا غول کے غول بھیج دیے، اور وہ پتھر ان کو جب لگتے تھے تو وہیں کے وہیں وہ گل کے ختم ہو جاتے تھے وہ لوگ. تو دس از واٹ سورہ فیل از اباؤٹ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو اکارت نہیں کر دیا، اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے، پھر ان کا یہ حال کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا. مطلب وہ کہتے ہیں کہ بالکل خول رہ جاتا تھا ان کا. اور جو لیڈر بھی تھا وہ بعد میں جا کے وہ واپس گیا بیماری کی حالت میں، پھر اس کی اسی میں ڈیتھ ہو گئی تھی. مطلب یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ نے جب مطلب یہ اتنا بڑا معجزہ تمہیں دکھا دیا. اچھا یہ وہ سال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کے 50 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں. کیونکہ اس زمانے میں کیلنڈر نہیں تھا نا، تو لوگ واقعات کی طریقے سے، مطلب واقعات کو یاد کر کے چیزوں کو یاد رکھتے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس واقعے کو گزرے ہوئے 40-45 سال، یہ بھی کچھ کہتے ہیں 50 اس سے زیادہ نہیں گزرا ہوگا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. سورہ قریش، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، چونکہ اب وہی بات کہ بہت تمام لوگوں کے بت رکھے ہوئے تھے مکہ میں، اور وہ دور دور سے آتے تھے، تو وہ تجارت بھی کرتے تھے مکے والوں کے ساتھ. اور چونکہ یہ بت یہاں رکھے ہوئے تھے، تو مکے والے جب تجارت کے لیے نکلتے تھے تو دے ور سیف، کوئی ان پہ اٹیک نہیں کرتا تھا، کیونکہ ان کو تھا کہ اگر ہم نے قریشیوں پہ اٹیک کیا تو ہمارے جو بت مکہ میں رکھے گئے ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے جائے. تو سردی گرمی سارا سال، ایک طرف ہی سردیوں میں یمن جاتے تھے، گرمیوں میں یہ سیریا جاتے تھے، اور ان کو کوئی راستے میں لوٹتا نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کا ان کو ذکر اس میں کر رہے ہیں سورہ میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإلاف قریش کے، چونکہ قریش مانوس ہوئے، یعنی جاڑے اور گرمی کے سفروں سے مانوس ہے، یعنی کہ ان کے لیے سردی اور گرمی دونوں میں سفر کرنا اللہ تعالیٰ نے ایزی کر دیا. لہٰذا ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا
اور خوف سے بچا کر امن عطا کیا. یعنی کہ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ تمہیں یہ فکر ہی نہیں ہے تم جب نکلتے ہو کہ کوئی تم پہ حملہ کر دے، جبکہ وہاں کوئی قافلہ گزر نہیں پاتا تھا جب تک کہ اس پہ حملہ نہ ہو جائے، لوٹ نہ لیا جائے. مطلب اتنی زیادہ یہ پرابلم تھی، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ صرف اس وجہ سے کہ اللہ کا گھر وہاں پر ہے، یہ ایک فکر سے نجات دی ہوئی تھی، لیکن انہوں نے اس کو بھی نہیں سوچا. سورہ ماعون، اور یہ سورہ جو ہے یہ مکی سورہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو تھا نا جو جنہیں ضرورت کی چیزیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ شیئر نہ کریں، وہ ہوتا ہی ہے. تم نے دیکھا اس شخص کو جو آخرت کی جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے، وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا دینے پر نہیں اکساتا. پھر تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے. یہ جو آیت ہے نا، آیت نمبر 4، فویل للمصلین، تباہی ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے. اب سوچو کہ ایک بندہ سنے اور پڑھے، تباہی ہے نماز پڑھنے والوں کی جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. نماز سے غفلت کسی بھی طریقے کی ہو سکتی ہے. نماز سے غفلت کی جی ٹائم آ گیا ہے لیکن آپ اس کو اب گزارے جا رہے ہو، ڈیلے کیے جا رہے ہو، یہ غفلت ہے. آپ نے پراپر وضو نہیں کیا، یہ غفلت ہے. آپ نے نماز میں فوکس نہیں کر رہے، یہ غفلت ہے. کپڑے آپ کے پراپر نہیں ہے، یہ بھی غفلت ہے. یعنی نماز کو اس پراپر طریقے سے نہ پڑھنا جو اس کا حق ہے. اور نماز سے غفلت جو ریاکاری کرتے ہیں. بعض دفعہ نماز میں بھی ہم ریاکاری کرتے ہیں، اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ دوسرا دیکھ رہا ہے کہ میں نماز پڑھ رہی ہوں. اور جب کوئی دوسرا دیکھ رہا ہوتا ہے تو بڑی پراپر طریقے سے میرے سجدے لمبے ہو رہے ہیں، میرا رکوع لمبا ہو رہا ہے، لیکن جب اکیلے میں پڑھتی ہوں تو میں چھوٹا چھوٹا پڑھ لیتی ہوں. تو یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں. جو ریاکاری کرتے ہیں اور معمولی ضرورت کی چیزیں لوگوں کو دینے سے گریز کرتے ہیں. یعنی آپ کو پتہ ہے کہ کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہے، مگر آپ اس کو نہ خود دے رہے ہو، نہ لوگوں کو اس کو دینے پر اکسا رہے ہو. سورہ کوثر، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ بتایا، کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے جتنے بھی ہوئے نا، 2 یا 3 جو بھی وہ کہتے ہیں بیٹے ہوئے تھے، تو وہ بچپن میں ان کی ڈیتھ ہو جاتی تھی، 1.5 سال چھوٹے. اور آپ کو بہت غم تھا اس کا. لیکن اس کا جو ایک اور چیز تھی، وہ جو قریش کے لیڈر، ایون آپ کے اپنے اپنا چچا ابو لہب چچا تھا آپ کا، مذاق اڑانا اور کہنا کہ تمہاری تو نسل ہی ختم ہو جائے گی، نعوذ باللہ. تمہیں تو یہ نہیں کہ بیٹا تو کوئی زندہ ہی نہیں. بیٹوں کی تو بڑی ایک وہ سمجھی جاتی تھی اس زمانے میں بھی کہ طاقت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو یہ جو سورہ ہے یہ نازل کی. اور حضرت عائشہ، حضرت عائشہ کا بھی قول یہ کہ یہ مکی سورہ ہے. اچھا، ابو منذر مختلف لوگوں سے ایک مروی ہے کہ حضرت انس بن مالک سے نقل کیا کہ حضور ہمارے درمیان تشریف فرما تھے. اتنے میں آپ پر کچھ اونگ سی طاری ہوئی، پھر آپ نے مسکراتے ہوئے سر مبارک اٹھایا. جب لوگوں نے آپ سے پوچھا آپ کس بات پر مسکرا رہے تھے، اس وقت آپ نے فرمایا کہ میرے اوپر ایک سورہ نازل ہوئی ہے. پھر آپ نے بسم اللہ پڑھ کر سورہ کوثر پڑھی. اس کے بعد آپ نے کہا کہ پوچھا جانتے ہو کہ کوثر کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ معلوم ہے. فرمایا وہ ایک نہر ہے جو میرے رب نے مجھے جنت میں عطا کی ہے. نہر ہے جس کا پانی آپ پلائیں گے لوگوں کو، صرف ان لوگوں کو جو دین پہ چلتے رہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اس کا پانی جو پیے گا پھر اس کو ساری مطلب جتنی بھی اور زندگی کبھی پیاس دوبارہ نہیں لگے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے نبی ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، بس تم اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہے. یعنی وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ تمہاری نسل ختم ہو جائے گی، جڑ کٹا، وہ دشمن ہی. اب واقعی دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا مطلب پوری دنیا میں کتنے لوگ ہیں، لیکن باقی لوگوں کو کون یاد کرتا ہے؟ ابو لہب کو بیٹھ کے کون یاد کر رہا ہے؟ ابو جہل کو کون یاد کر رہا ہے؟ ولید بن مغیرہ کو کون یاد کر رہا ہے؟ جو لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے. تو یہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ رسول اللہ، آپ سوچیں، امیجن کریں کہ رسول اللہ کی مطلب ایک تو اولاد کے جانے کا دکھ، اوپر سے لوگ مذاق اڑا رہے ہیں. مطلب یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس کو برداشت کرنا از ناٹ معمولی. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ تقویت دینے کے لیے یہ سورہ نازل کی کہ آپ کے لیے تو جنت میں ایک نہر میں نے تیار کر دی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کہتے ہیں نا کہ تم یہ کرو گے تمہارے لیے جنت میں محل تیار ہے، بس ہمیں صرف اس پہ یقین رکھنا ہے. سورہ کافرون، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کہہ دو اے کافروں، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں، اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے کی ہے، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں. تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے. بیسیکلی رسول اللہ کو کہتے تھے نا کہ 1 سال
تم ہمارے بتوں کی عبادت کر لو، 1 سال ہم کر لیں گے، کچھ بیچ میں کوئی مڈل پاتھ تیار کرو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو کلیئرلی کہہ دیجئے کہ جو تم جس کی عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت کر ہی نہیں سکتا، پاسبل ہی نہیں ہے، اس کی بندگی میں کر ہی نہیں سکتا. تو یہ میں اور آپ اس سے کیا لیسن لیں گے کہ میں اور آپ بھی سوائے اللہ کے کسی کی بندگی نہیں کر سکتے، کسی انسان سے اتنا نہیں ڈر سکتے، کسی انسان پہ اتنا ڈیپینڈ نہیں کر سکتے کہ پھر وہ اللہ تعالیٰ سے بھی نعوذ باللہ اس کو ہم آگے بڑھا دیں. یہ سورہ صرف اس وقت کے لیے نہیں ہے یا ان کافروں کے لیے نہیں ہے، یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو اس طرح کی ذہنیت رکھتا ہے. سورہ نصر. اچھا جی. حضرت عبداللہ بن عباس کا بیان ہے کہ یہ قرآن مجید کی آخری صورت ہے، یعنی اس کے بعد کوئی مکمل صورت حضور پر نازل نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے کہ یہ سورہ حجت الوداع کے موقع پر ایام تشریق کے وسط میں یعنی منی میں نازل ہوئی. حضور اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر اپنا مشہور خطبہ اپنے ارشاد فرمایا، اور مطلب اس ٹائم پہ تو حضرت ایک سیکنڈ میں بتاتی ہوں. اوکے، یہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حجت الوداع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ لوگوں جانتے ہو کہ یہ کون سا دن ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے. فرمایا یہ ایام تشریق کے بیچ کا دن ہے. پھر آپ نے پوچھا جانتے ہو یہ کون سا مقام ہے؟ لوگوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے. فرمایا یہ مشعر الحرام ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا، شاید اس کے بعد تم سے نہ مل سکوں، خبردار رہو. پھر اس کے بعد آپ نے پورا وہ جو ہے نا خطبہ جو جس کو ہم بچپن سے ہم سنتے بھی آئے کہ تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر اس طرح حرام ہے جس طرح یہ دن اور یہ مقام حرام ہے، یہاں تک کہ تم اپنے رب کے سامنے حاضر ہو اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرو. سنو یہ بات تم میں سے قریب والے دور والے تک پہنچا دیں. سنو کیا میں نے تمہیں پہنچا دیا؟ اس کے بعد جب ہم لوگ مدینہ واپس ہوئے تو کچھ دن گزرے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. بیسیکلی آپ نے ایک ہی حج کیا اور یہ اس حج کے موقع پر آپ نے یہ تو یہ سورہ اس وقت نازل ہوئی بیسیکلی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے اور اے نبی تم دیکھ لو کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس سے مغفرت کی دعا مانگو، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے. اور فتح کا مطلب یہاں پر یہ نہیں ہے کہ کوئی مارکا ہوا تھا، کہ فتح مینس کہ اب دین اسلام پھیل گیا ہے. مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 23 سالہ آلموسٹ 23 ایئرز کی جو تمام کوششیں تھی، اب اس کے پورا ہونے کا مطلب اب لوگ جو ہے تمام نون ورلڈ جتنا بھی تھا لوگ آ کے مسلمان ہو رہے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی ایک تو اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کا وقت تھا کہ دوسرا اللہ تعالیٰ نے ان کو چوائس دی تھی. وہ کہتے ہیں کہ نبیوں کو اللہ تعالیٰ چوائس دیتے ہیں کہ انہوں نے اگر کچھ دن اور دنیا میں رہنا ہے یا انہوں نے واپس جانا ہے. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ چوائس دی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا جو ہے وہ قبول کیا تھا، رفیق الاعلیٰ. سورہ لہب ہم سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا نام تھا، اور اس نے اور اس کی بیگم نے رسول اللہ کو بہت تکلیفیں پہنچائی ہیں ان کی، اور یہ مطلب سگا یعنی خون. آپ دیکھ لو کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس سے بڑی سختی سے ان کے بارے میں بات کی. ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور نامراد ہو گیا وہ، اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے کسی کام نہ آیا. ضرور وہ شعلہ زن آگ میں ڈالا جائے گا اور اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی لگائی بجھائی کرنے والی، اس کی گردن میں مونچھ کی رسی ہوگی. کیونکہ وہ جو بیوی جمیل نام تھا اس کا، وہ نا اس کی عادت تھی وہ ایک بڑا سا سونے کا ہار پہنے رہتی تھی ہر وقت. تو اور بڑا وہ اس کا کام یہ تھا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر کانٹے بچھا دیے، کبھی کوئی اور بات پھیلا دی، الٹی سیدھی باتیں کر دی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ اس کی گردن میں نا جو مونچھ کی رسی ہوگی، مطلب بیسیکلی آگ کی اس کو وہ پہنائی جائے گی رسی. جس چیز کو دنیا میں وہ بڑا فلانٹ کرتی تھی نا وہ اس کی پکڑ ہو گیا. ابو لہب کے بارے میں بھی یہ کہ اس کو لیٹر ایج میں ایسی کوئی بیماری ہوئی تھی کہ اس کے اپنے گھر والے بھی مطلب اس کو یعنی اس سے دور اس کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے. اور جب اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو اس کو وہ ہوتا ہے نا کہ نیچے سے رسی رکھ کے گھسیٹتے ہوئے شہر سے باہر لے جا کے
اور ٹیلوں کے دوسری طرف چھوڑ دیا تھا، اور کہتے ہیں کہ شاید کتوں نے کھا لی تھی جو اس کو مطلب اس کی جو لاش ہے، یعنی یہ دنیا میں بھی ہوا اور آخرت میں تو جو ہونا ہے وہ ہوگا۔ سورہ اخلاص جس کو کہ قرآن کا مطلب قرآن کا ایک تہائی، وہ کہتے ہیں نا کہ یعنی ایک تہائی قرآن یہ ہے، اس کو کیوں کہتے ہیں کہ ایک 1/3 آف دا قرآن اس توحید، اور سورہ اخلاص جو ہے وہ کمپلیٹ توحید ہے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے۔ تو بیسیکلی یہ ہم بچپن سے میرے خیال میں سب سے پہلی سورہ ایک یہی، اور سورہ کوثر ہی ہمیں یاد کرائی جاتی ہے ویسے ہمیشہ۔ تو دس از سورہ اخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہو وہ اللہ ہے یکتا، یعنی اللہ ایک ہے۔ حضرت بلال کے بارے میں آتا ہے نا، جو ان کے اوپر جب ظلم ہوتا تھا وہ پھر بھی چیخ چیخ کے کیا کہتے رہتے تھے، احد احد احد، کہ اللہ ایک ہے۔ ان کو ابو جہل کہتا تھا کہ تم ایک دفعہ کہہ دو صرف اور میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ ان کو ننگی پیٹھ کے ساتھ دوپہر کے ٹائم پہ صحرا پہ لٹایا جاتا تھا، اور ان کے سینے پہ بڑا پتھر رکھا جاتا تھا تاکہ اور تکلیف ہو، اور پھر اس کے اوپر وہ پاؤں رکھ کے کھڑا ہوتا تھا ان کا جو مالک ہے، لیکن وہ تب بھی کہتے تھے احد احد، انہوں نے بالکل نہ چھوڑا۔ کہو وہ اللہ ہے یکتا، اللہ سب سے بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ یہ مجھے اور آپ کو اس کو جب ہم پڑھتے ہیں نا، جیسے نماز میں بھی ہم بعض دفعہ صرف یہی پڑھتے ہیں، بہت شدید ضرورت ہے اس میننگ کے ساتھ اس کو پڑھنے کی، سوچنے کی، سمجھنے کی، کیونکہ ہم نے بھی اپنے جو دلوں میں بت بٹھائے ہوئے ہیں نا، جو مطلب خواہشات کے بت، وہ تھوڑا سا اس کو ذرا یہ صحیح کر دے تاکہ تھوڑا سا ریمائنڈر ہمیں مل جائے۔ اچھا جی، آخری دو جو صورتیں ہیں سورہ فلق اور سورہ ناس، معوذتین کہتے ہیں ان کو، تعوذ یعنی ان کو اس میں ہم نے پناہ مانگی ہے۔ دیکھتے ہیں انشاءاللہ اس میں سے جو سورہ فلق ہے اس میں آپ نے اور ہم نے تو ہمیں سکھایا کہ ہم پناہ مانگ رہے ہیں کس کی، جو باہر کی چیزیں ہیں، جو ارد گرد کی چیزیں ہیں، یا جو انسان ہے، جو جانور ہے، کوئی بھی ایسی پرابلم جو باہر سے آئے گی، جو تکلیف باہر سے آئے گی۔ اور سورہ ناس جو ہے اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں جو انسائڈ میرے دل کی پرابلمز ہیں، دل کی بیماریاں ہیں، جن کی وجہ سے میں نقصان میں ہو سکتی ہوں، جن کی وجہ سے میرا جو کہہ لو کہ غلط طرف میں جا سکتی ہوں۔ ٹھیک ہے، تو دونوں ان کے بارے میں تھوڑا سا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ ان کو آپ رات کو سونے سے پہلے بھی پڑھیں، ہر نماز کے بارے میں بھی پڑھیں، یہ پروٹیکشن کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب ایک دفعہ جادو ہو گیا تھا تو پھر ان کو حضرت جبرائیل نے آ کے یہ دونوں صورتیں سکھائی تھی، اور آپ نے پڑھ کے ان کو 3 دفعہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک کے اپنی پوری باڈی پہ ہاتھ اپنے پھیرے۔ تو جس وقت آپ بیمار تھے اور جب آخری ٹائم آپ کا تھا تو آپ میں اتنی طاقت نہیں تھی، تو پھر حضرت عائشہ نے آپ کی مطلب اس طرح کر کے آپ کے لیے کیا تھا۔ تو تو ان دونوں صورتوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس روٹین کو اپنا سکیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فلق۔ کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی اور ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی۔ دیکھ رہے ہیں کہ جو پیدا کی ہے، جو اس کی تخلیق ہے، اس کے شر سے پناہ مانگ رہا ہوں، اور رات کی تاریکی کے شر سے جبکہ وہ چھا جائے، اور گرہوں پر پھونکنے والیوں کی، یعنی جو جادو ٹونا کرتے ہیں، پھونکنے والوں یا والیوں کی کے شر سے، اور حاسد کے شر سے جبکہ وہ حسد کرے۔ رات کی تاریکی، جب رات چھا جاتی ہے، یوزلی ہم دیکھتے ہیں کہ جو موسٹ آف دا آپ کہہ لو کہ جو انسیڈنسز ہیں یا جو خراب حرکتیں ہیں، جو برائیاں ہیں، جو قتل و غارت ہے، اس طرح کی چیزیں زیادہ تر رات کے وقت ہوتی ہیں۔ رات کا ٹائم ایسا ہے کہ جس میں مطلب شیاطین کھل جاتے ہیں پورے، اور پھر وہ انسان کو بھٹکانے کا کام اپنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے جو ہم پناہ مانگ رہے ہیں، یہ کن کن چیزوں کی؟ ان تمام چیزوں کی جو اللہ تعالیٰ نے کریٹ کی ہیں۔ پھر رات کی پناہ مانگ رہے ہیں، پھر اب اینڈ میں کس سے؟ حاسد کی شر سے۔ یقین کریں، وہ کہا جاتا ہے نا کہ ایک حسد کرنے والا جو ہے نا، وہ اپنی زندگی کو بھی وہ کرتا ہے، اس کی اپنی زندگی پہ بھی اس کا اثر ہوتا ہے، اور دوسرے کی زندگی کو بھی وہ ٹوٹلی ختم کر دیتا ہے۔ جس طرح وہ ہے نا ایک حاسد، وہ جس طرح وہ کہتے ہیں کہ حسد جو ہے وہ ایک انسان کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح ایک لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ بہت ضروری ہے کہ ہم بھی جب ہمیں کسی کی کوئی چیز اچھی لگتی ہے، کسی کی اولاد، کسی کی کوئی کپڑے، کسی کا گھر، ماشاء اللہ تبارک اللہ، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، دل سے ہم اس کو دعا دیں اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے، اس کے لیے اچھی بات ہم کریں، کبھی بھی دل میں حسد نہیں، کیونکہ مجھے وہی ملنا ہے جو میری قسمت میں لکھا ہے۔
کوئی اس کو لے نہیں سکتا، اور دوسرے کو وہ ملا ہے جو اس کی قسمت میں لکھا ہے. حسد کر کے میں اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچاؤں گی اور دوسرے شخص کو بھی نقصان پہنچاؤں گی. تو یہ تھا یہ سورہ فلق کہ جو ہم نے تمام اپنے ارد گرد کی چیزوں سے ہم نے پناہ مانگی ہے. اب یہ سورہ ناس جس میں ہم کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی، انسانوں کے بادشاہ، انسانوں کے حقیقی معبود کی، وسوسے ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے. وسوسہ شیطان ڈالتا ہے، بار بار پلٹ کے آتا ہے. یوسوسو فی صدور الناس، ایک دفعہ چھوٹی سی بات کہہ گیا، پھر دوبارہ کہہ گیا، پھر تیسری دفعہ کہہ گیا، چوتھی دفعہ اس کے اندر بڑا صبر اس معاملے میں کہ ہمیں وہ راہ سے ہٹا سکے. تو وہ بار بار پلٹ کر آتا ہے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے، خواہ وہ جنوں میں سے ہوں انسانوں میں سے. یعنی یہ صرف جو ہم کہتے ہیں نا کہ شیطان بھی غریب ہے کہ جن تھا جو شیطان بن گیا اس کی بھی پکڑ ہوگی اور وہ وسوسے ڈالتا ہے، اس کے پیروکار پھر رہے. تو وہ پیروکار جو ہے وہ صرف جنات ہی نہیں ہے، وہ انسان بھی ہے کہ جو انسان پھر اتنا زیادہ شیطان کے بتائے ہوئے وسوسوں کے پیچھے لگ جاتا ہے، پھر اسی کے کنیکشنز جو ہوتے ہیں، اسی کے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں، پھر ان کو بھی وہ پرابلم شروع ہو جاتی ہے، یعنی وہ بھی اسی راستے پہ لگ جاتے ہیں. تو ہم نے پناہ کیا. اور یہ یاد رکھیے کہ دل کے اندر نہیں اتر سکتا شیطان. یہ جو کیوٹی ہے، چیسٹ کیوٹی ہماری جو ہمارا پنجرا چیسٹ کا جس کے اندر دل ہے، اس کیوٹی تک وہ پہنچ سکتا ہے. وہ دل کے اندر کوئی چیز زبردستی نہیں ڈال سکتا. تو اگر میں اس کو اس پوائنٹ پہ روک لوں گی، اور اسپیشلی اگر میں ان دونوں صورتوں کو اور دوسرے جو اذکار ہیں اور میری اپنی دعائیں اگر میں ریگولر بیسس پہ کرتی رہوں گی اللہ تعالیٰ سے پروٹیکشن کے لیے، تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ مجھ پہ شیطان جو ہے وہ حاوی ہو سکے. بالکل نہیں ہو سکتا حاوی. پھر ہمیں فضول میں یہ سوچنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ شیطان جو ہے نا مجھ پہ حاوی ہو گیا، میں اس وجہ سے یہ کر رہی ہوں. پھر ہمیں وسوسے آتے رہتے ہیں، پھر انسان وہ ایک پیرانوئڈ ہو جاتا ہے کہ جی ضرور مجھ پہ کسی کی نظر لگ گئی ہے، مجھ سے کوئی حسد کر رہا ہے، مجھ پہ کوئی جادو کر رہا ہے. تو اپنے آپ کو بہتر ہے کہ ہم اس چیز سے خود ہی پروٹیکٹ کر لیں جب ہمیں قرآن اور سنت سے اس کا ملتا بھی ہے. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ یہاں پر ہمارا جو یہ قرآن کی تفسیر سے گزرنے کا سفر تھا وہ ختم ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ہم سے بس قبول کر لے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جس کو توفیق دی، جو اس سفر میں ہم سب ساتھ رہے ہیں، سب کا اللہ تعالیٰ جو شامل ہونا ہے اس کو قبول کر لیں. چھوٹی سی دعا کر لیتے ہیں، گلا بھی تھوڑا وہ اس طرح کا نہیں ہو رہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ جو بھی ہم نے جتنی بھی کوشش کی ہے اس قرآن کو سمجھنے کی ان پچھلے کچھ دنوں میں، اللہ تعالیٰ تو اس کو ہم سے قبول فرما لے. اللہ تعالیٰ جس نے بھی وقت نکالا، جس نے بھی جتنی بھی ان کے اندر سکت تھی اس کو استعمال کرتے ہوئے تیری کتاب کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، تو ان سب کا اس کلاس میں جمع ہونا، اس وقت کو لکھ لے. تو فرشتے، تو نے کہا ہے کہ فرشتے ہماری گواہی دیں گے. اللہ تعالیٰ تو گواہی لکھ لے کہ ہم سب نے پوری نیک نیتی کے ساتھ اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور ہم سب کا اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارا ایمان بڑھانے کا ذریعہ بنا ہے اس قرآن سے گزرنا. اللہ تعالیٰ تو ہمیں پہلے سے بہتر انسان بنا دے. اس قرآن کو سمجھنے سے پہلے جو میں تھی، جو ہم سب تھے، ہم اس سے بہتر انسان بن سکیں. اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی اس قرآن میں تو نے فرمایا ہے وہ سب حق ہے، وہ حقیقت ہے. تو نے اس میں ہمیں دونوں راستے بتا دیے. اللہ تعالیٰ اب توفیق دے ہمیں کہ ہم سیدھے راستے پر چلنا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ تو آسان فرما دے. اللہ تعالیٰ تو نے یہ تیری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، تو نے یہ کہا کہ جو میری طرف ایک قدم اٹھاتا ہے میں اس کی طرف 10 قدم لے کے آتا ہوں، جو میری طرف چل کے آتا ہے میں دوڑ کے اس کی طرف آتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم نے بھی اپنا سفر تیری طرف شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ ہم نے نیت کر لی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو تیرے بتائے ہوئے طریقوں پہ چلانا ہے. اللہ تعالیٰ ہم بہت کمزور ہیں. تو نے قرآن میں خود فرمایا نا کہ تو نے ہمیں کمزور پیدا کیا ہے، ہم سے وہ تمام باتیں نہیں ہوتی جو تو چاہتا ہے کہ ہم جس طرح کے انسان بن جائیں. اللہ تعالیٰ تو ہمارے لیے آسانی فرما دے. ہمیں سے جو جس مشکل سے گزر رہا ہے اس دین پہ چلنے کے لیے، اللہ تعالیٰ ان سب کی کوششوں کو قبول فرما دے اور سب کے لیے آسان فرما دے، سب کے لیے آسانی کر دے اس دین پر چلنا. اللہ تعالیٰ یہی دین ہے جو حق ہے.
اللہ تعالیٰ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی تکلیف اٹھا کے اس دین کو ہم تک پہنچایا، ہمیں اتنی توفیق عطا کر دے کہ ہم کچھ اس دین کے لیے کام کر سکیں، ہم تیرا پیغام آگے پہنچا سکیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہماری اولاد کو سیدھے راستے پہ قائم کر دے۔ اللہ تعالیٰ تو ہماری اولاد کی اولاد کو، جو آگے جن جن کی نسل جو آگے آنے والے ہیں، ہم اس دنیا میں ہوں یا نہ ہوں، جو بھی آگے آنے والے تیرے بنائے ہوئے بندے، ان سب کو تو سیدھی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اور ہماری آنے والی اولاد کو، ان کی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارے گناہوں کو، چاہے وہ چھوٹے گناہ ہیں چاہے بڑے گناہ ہیں، چاہے وہ چھپے ہوئے گناہ ہیں چاہے وہ سب کے سامنے ہم کرتے ہیں، بعض دفعہ ہم بہت دیدہ دلیری کے ساتھ اللہ تعالیٰ تیرے حکم کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف فرما دے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے، تو معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے، تو ہمیں بھی معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کی برکت سے، اللہ تعالیٰ اس کی تو طاق راتیں ہمیں نصیب کر کے ہم لیلۃ القدر کو پا جائیں۔ اللہ تعالیٰ تو نے وعدہ کیا ہے کہ جو اس رات کو پا گیا تو اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں توفیق دے کہ اس قرآن کو ہم اپنا جی پی ایس، ہم اپنا گائیڈ لائن اس کو ہم بنا لیں کہ جو کچھ قرآن کہے گا میں اس کو اپنانے کی کوشش کروں گی۔ اللہ تعالیٰ اس کو تو نے بہت آسان بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو جو لوگ جس مشکل میں ہیں، جس بیماری میں ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کو روزی کا مسئلہ ہے تو ان کو روزی عطا فرما دے، حلال روزی عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کوئی بری عادت میں پڑ گیا، اللہ تعالیٰ تو ان کی بری عادتوں سے ان کو دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ آسان کر دے ہم سب کے لیے ایک دوسرے کے کام آنا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے بہت ہمدردی، بہت محبت پیدا کر دے، اور ہم جن جن برائیوں میں پڑ جاتے ہیں، بعض دفعہ ہم لوگوں کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہم ان کو معاف نہیں کرتے، تو ہمیں اتنا ہمارا دل بڑا کر، ہمارا دل نرم کر کے ہم لوگوں کو ان کی غلطیاں معاف کر دیں، کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تو ہماری غلطیاں معاف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کی قبر کو کشادہ کر دے، ان کے گناہوں کو معاف کر دے، اور ان کے لیے ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ جو اس دنیا میں ہیں ان کی تو اللہ تعالیٰ تو ان کو بھی جنت الفردوس دینا، ان کے لیے آخرت کا وہ جو دن، جو قیامت کا دن، جو بڑا سخت دن ہوگا، اس دن تو ہم سب کو اپنے عرش کے سائے تلے رکھنا۔ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ تو ہماری تمام عبادت جو ہم اس مہینے میں کریں گے اور جو ہم ویسے بھی کرتے ہیں عام دنوں میں بھی، ان سب کو قبول کر لے، چاہے ہماری ٹوٹی پھوٹی نمازیں جس طرح بھی ہم کوشش کرتے ہیں اس میں خشوع لانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی خشوع ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے، تو ہمیں معاف کر دے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو مجیب ہے، تو سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہماری دعاؤں کو، جس کی جو بھی جائز دعائیں ہیں وہ تمام اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کی اولادوں کے رشتے نہیں ہوئے ان کو رشتے عطا فرما، ان کو نیک اور صالح جیون ساتھی عطا فرما۔ جن کو رشتے مل گئے اللہ تعالیٰ تو ان کے لیے آگے کی زندگی کو بہت اچھے طریقے سے گزارنا، نیک اور ایمان کے ساتھ اور خیریت کے ساتھ ایک دوسرے کے لیے سکون بنتے ہوئے گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الصلاة والسلام علی رسول اللہ والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا۔